کا بیک گراؤنڈ، مالی حیثیت، پراپرٹی، مال و متاع کی مالکن تھی یا نہیں تھی، غریب تھی، امیر تھی، مڈل کلاس کی تھی، وسط بیچ کی تھی، وہ کیا تھی وہ؟ اب اس رشتے پر تھوڑی سی بات ہے کہ جب تک آپ کو گفتگو یاد نہ ہو جائے کہ چھوڑوں گا نہیں کسی، اس کو سن لیجئے۔ ہاں، میں اس شہر کے قریب ہوں جس کو الہ آباد کہتے ہیں۔ الہ آباد میں غوث العالم منور شاہ 14 پیرہ کا روضہ ہے، اور میرے لیے ان بزرگوں کی دہلیز کے کتوں کے صدقے میں سب سے بڑی بات ہے اس شہر میں میرا شیخ حضور صوفی سلطان میاں بیٹھا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین، جن کو بارے میں بغداد کے شیوخ نے فرمایا کہ جو تصویر تم مجھے دکھا رہے ہو نا، یہ شخص کو میں نے غوث پاک کے روضے پہ اکثر ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ان کا ذکر، ان کا نام اس شہر سے قریب ہے، اس لیے میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ عبدالوکیل بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے بیٹے کی شادی کے موقع پر تقریب ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ آئیے دیکھیں کہ حضور کی 1 2 3 4 5 8 9 یا 2 اور ملا کے 11 ازواج مبارکہ ہوتی ہیں۔ حضور کی کتنی اولادیں ہیں؟ حضور کی پہلی بیوی فرسٹ جو میرج ہوئی حضور کی کیسے ہوئی، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس ٹاپک پر بات کرتا ہوں، انشاءاللہ سنیں اور طبیعت آپ کی بڑی بالیدگی محسوس کرے گی انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی کا نام ہے حضرت خدیجہ، اونچی بولے۔ کوئی پوچھے آپ سے کہ حضور کی پہلی بیوی کا نام کیا ہے تو کیا بتائیں گے؟ حضرت خدیجہ، انہی کو بولتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مکہ شریف کی تھی، یعنی حضور کی سسرال مکہ شریف ہو گئی، ٹھیک ہے، حضور کی پیدائش بھی سسرال بھی۔ ان کے والد کا نام تھا حضرت خویلد، خے واو یہ لام دال، خویلد، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں کہ ان کی ماں کا نام تھا فاطمہ، سبحان اللہ۔ ان کی ایک بہن تھی، اس کا نام حالہ تھا۔ ان کے ایک بیٹے، ان کی جو شادی ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی، یہ کب ہوئی یہ سن لیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے تقریباً 53 دن پہلے قرآن کی ایک آیت میں ذکر ہے سورہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس کی میننگ کبھی یوٹیوب میں سن لیا گیا۔ وہ اصحاب فیل، ہاتھی والا جو واقعہ پیش آیا تھا، وہ ابرہہ جو کعبے پر اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا، کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا، اس کی فوج کو اللہ کے حکم سے ابابیل پرندوں نے، قرآن میں ہے، جن کی دونوں پیروں کی چنگل میں 2 چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی جس پر ان کے نام لکھے تھے، ان چڑیوں کی چونچ میں ایک کنکڑی تھی، اور پھر اس کنکڑی سے وہ چڑیاں ابابیل جب حملہ کرتی تھی تو ابرہہ کی فوج کے ہاتھیوں کے سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ قرآن میں بہت آسان سورہ ہے، پڑھ کے آپ دیکھ لیں، امام صاحب روز پڑھتے ہیں۔ معلوم ہے حضور کی پیدائش سے تقریباً 53 دن پہلے مکہ شریف سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایریا ہے جس کو مینا کہتے ہیں۔ مینا سے کراس کریں گے مزدلفہ، مزدلفہ سے کراس کریں گے تو عرفات کی وادی ہے، اور عرفات کی وادی سے تقریباً 3 گھنٹے کا سفر کریں گے، وہ ایریا ہے جسے غدیر خم کہتے ہیں، جس ایریے میں حضور نے علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کو غدیر خم کہتے ہیں۔ اللہ اس زمین کی برکتیں عطا فرمائے۔ مولا علی کا نام آیا تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرہ حیدری، اونچی آواز میں نعرہ حیدری۔ سنیں توجہ سے، حضور کی فرسٹ میرج کیسے ہوئی؟ حضور نے کہا تو عمل کیا، تب تو کہا نا حضور نے۔ سنیں آپ، تو حضور کی پیدائش سے 53 دن پہلے اس ابرہہ کی فوج پر چڑیوں نے اللہ کا عذاب بن کے حملہ کیا تھا۔ معلوم ہے وہ کنکڑیاں کہاں سے اٹھائی تھیں؟ چڑیوں نے کنکڑیاں کہاں سے اٹھائی تھیں؟ مینا کے قریب اسی ریگستان کی زمین سے اٹھائی تھی جہاں سے آج حاجی کنکڑیاں اٹھا کر کے رمی جمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ ایک معلوماتی باتیں یاد کرنا چاہیں، پڑوسی ملک کا، دنیا کا بڑا عظیم سائنسدان جس کو اس ملک کا نشان امتیاز حاصل ہے، عبدالقدیر نام ہے، معلوم کیا کہتا ہے؟ میں نے دنیا کی بڑی بڑی زرخیز اپجاؤ مٹی جس سے بارود بن سکتا ہے، میں نے اس کو چیک کیا ہے، لیکن جو سب سے ہارڈ مٹی میں نے پائی ہے وہ مٹی اس زمین کی ہے جس زمین کی کنکڑیاں چڑیوں نے چونچ میں لے کر کے ابرہہ کی فوج پر حملہ کیا۔ دنیا کے بہت بڑے سائنسدان کا یہ اپنا اسرار تھا، راز تھا، اس کو ظاہر کرنا تھا۔ بہرحال معلوم ہے اس دن سے تقریباً 15 سال پہلے جناب خویلد کے گھر میں یہ بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہے خدیجہ۔ حضور اس واقعے کے 53 دن پہلے پیدا ہو رہے ہیں، اور حضور سے پہلے 15 سال پہلے خدیجہ پیدا ہو رہی ہیں۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ خدیجہ بڑی ہوئی کہ حضور؟ جناب خدیجہ، اونچی بولے، جناب کتنے سال بڑی ہیں؟ 15 سال پہلے۔ اب یہ جس گھر میں پیدا ہوئی ان کے دادا بڑے پیسے والے تھے،
بڑے پیسے والے تھے، پورے مکے میں ان کے بڑے دبدبے تھے. ان کا اچانک مرڈر ہو گیا. ان کے بعد ان کے بیٹے خویلد نے کمان سنبھالی اپنے بزنس کی. جب بزنس کی کمان خویلد نے سنبھالی تو مکے کے ٹاپ کلاس کے یہ بزنس مینوں میں شامل ہوئے، لیکن رینکنگ میں اوپر نہیں آ پاتے تھے. اچانک ان کا انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹی جس کا نام تھا، میرے رکنے کے مطلب آپ نے کچھ یاد کیا، جس کا نام تھا خدیجہ، حضرت ان کی شادی کر دی. جناب خدیجہ کی شادی ہوئی. حضور کی بیوی کی پہلی شادی کسی اور سے ہوئی. وقت کا میں ڈیٹیل ادھر جانا. اور کچھ دنوں کے بعد ان کے ہسبینڈ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. حضور فرماتے ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اب آئیے دیکھیں حضور نے اس کو کیسے اپنے عمل میں لایا. مخدومہ خدیجہ کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا. اب ان کی توجہ باپ کے بزنس کی طرف تھی. باپ نے کہا میری بیٹی شادی کر لے. مخدومہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ ابو بزنس کی طرف میرا ذہن ہے. فرمایا نا 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 شادی کر لے. پھر مخدومہ خدیجہ نے دوسری شادی فرمائی. اس شادی سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا. معلوم ہے جب یہ حضور کے نکاح میں آئی تھی تو ان کے ساتھ وہ بیٹا بھی تھا. اس بیٹے کو حضور اپنا بیٹا کہا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ امی خدیجہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا. پھر ان کے دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا. انتقال کے وقت ان کی عمر تقریباً 35 سے 38 سال کے بیچ میں تھی. جب یہ 40 سال کی ہوئی تو اپنے باپ کے بزنس کو اتنی ترقی دی ایک عورت ہو کر کے کہ پورے مکے میں نہیں، مکے کے آس پاس جو بڑے بڑے شہر کہلاتے تھے ان میں سب سے زیادہ پیسے والی اگر کوئی عورت تھی تو مخدومہ خدیجہ تھی. اونچی بولے ثواب ملے گا. یہ میرے باپ کا نام نہیں، اللہ کا نام ہے. ہاں اللہ کا نام دلوں کو پاک کرتا ہے. سب سے بڑی پیسے والی عورت ہوئی مخدومہ خدیجہ. ایک نمبر ٹاپ کلاس کی پوزیشن پر مخدومہ خدیجہ آئیں. سبحان اللہ. اتنے بڑی پیسے، 20 نوکرانیاں ان کے آگے پیچھے گلاس میں پانی لے کے ٹہلا کرتی تھی. ناز اور نعم میں پلی تھی. بہت ہی گڈ مزاج، اچھی فضا کی نفاست پسند عورت تھی. لیکن جب 40 سال کی بیوہ ہو گئی تو آپ نے تیسری شادی نہیں کی. مکے میں شادی کا رواج ہے، آپ نے شادی نہیں کی. بزنس کی طرف پوری توجہ کی. خاندان کے لوگوں نے کہا کہ خدیجہ شادی کر لے. پھر باپ نے کہا کہ شادی کر لے. روایتوں میں آتا ہے کہ باپ کا انتقال تو ان کی حضور کی عقد کے بعد ہوا. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے ہوا. کچھ جو روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کا عقد جب حضور کے ساتھ ہوا تو ان کے باپ زندہ تھے. آئیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. جناب خویلد زندہ تھے لیکن پوری کمان سنبھالی بزنس کی مخدومہ خدیجہ نے. سبحان اللہ. ان کی جب بزنس کی چٹائی لمبی ہو گئی تو ان کو اپنا سامان بھیجنا تھا بصرہ. کہاں پر؟ بغداد شریف سے تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ شہر ہے جسے بصرہ کہتے ہیں. سبحان اللہ کہنا چاہو تو بتا دوں یہاں کون کون لیٹا ہوا ہے. اسی شہر میں حضرت مولا علی کے لاڈلے حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پینے والے خواجہ حسن بصری لیٹے ہوئے ہیں. اسی شہر میں امام اعظم 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے، جن سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے جاتے تھے، وہ امام محمد ابن سیرین لیٹے ہوئے. حضور کے سگے پھپھا جناب زبیر بن عوام، جن کا جناب عبداللہ بن زبیر جن کے والد، جن کا مرڈر قتل شہادت کعبے کے اندر ہوئی یزیدیوں کے دور میں، ان کے والد زبیر بن عوام لیٹے ہوئے ہیں. مل کے سبحان اللہ کہتے ہیں. انسلٹی تو ہوگی نہیں آپ کی؟ ہاں کہ دقت ہوتی ہے بھئی، اس سے گراف گرتا ہے. ہاں سمجھے آپ. زبیر بن عوام لیٹے ہوئے. ان کے قریب میں وہ صحابی رسول لیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت عتبہ بن غزوان. ان کے قریب میں وہ تابعی لیٹے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے حضور کو دیکھا. اگر بولنا چاہو تو بولو اسی شہر میں رابعہ بصری پیدا ہوئی تھی. اسی شہر کے کنارے پر وہ صحابی لیٹے ہیں جن کا نام انس بن مالک ہے، جنہوں نے 10 سال تک حضور کے گھر کی سبزیاں لائی. اسی شہر میں وہ صحابی لیٹے ہیں جن کو ٹاپ کلاس کے عشرہ مبشرہ کے صحابہ میں حضور نے نام دیا ہے، جن کا نام طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑا مبارک نام ہے. میں نے بیچ میں ایک صحابی کا نام لیا، حضرت عتبہ بن غزوان. اونچی بولے، اونچی بولے. میں نے بصرہ میں 3 مرتبہ سفر کیا ہے. 3 مرتبہ سفر. یہ کویت کے بالکل بارڈر پر ملا ہوا شہر ہے بصرہ. عتبہ بن غزوان وہ صحابی ہیں، ایک جنگ میں حضور کے ساتھ تھے. بات آئی تو سن لیں. ایک جنگ میں حضور کے ساتھ سفر کیا، لڑائی شروع ہوئی نا دشمنوں سے، تو لڑتے لڑتے آپ نے دشمن کا پیچھا کیا عتبہ بن غزوان نے، اور اس کو اٹھا کے پٹک دیا. وہ جب زمین پر آیا تو تلوار نکال کے اس کو مارنا چاہتے تھے. اچانک سامنے والے کمرے سے، خیمے سے، پردے والے خیمے سے ایک لڑکی حسین خوبصورت نکل کے سامنے آ گئی. آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، دشمن نیچے پڑا تھا، آپ کے گھٹنوں کے نیچے دبا ہوا تھا. لڑکی سامنے آ گئی تو آپ نے اس کی طرف توجہ ہٹا کے آنکھ بند کر کے لڑکی کو دیکھنے لگے. ٹکٹکی باندھ کے غور سے ایک آنکھ سے دیکھنے لگے.
لڑکی بڑی خوبصورت تھی، اس کے ہونٹ، اس کے زلف، اسے رخسار کی طرف توجہ دی. اچانک جناب عتبہ کو حضور یاد آ گئے. جناب عتبہ کو حضور یاد آ گئے، سہم گئے، ڈر گئے اور کانپنے لگے. پھر معلوم ہے اسے چھوڑ دیا دشمن کو. چھوڑنے کے بعد تلوار کا موڑھا یوں گھمایا، یوں گھما کر کے اپنی آنکھ پہ یہاں پر زور سے ماری. آنکھ باہر نکل کے آ گئی. جب باہر نکل گئی تو اس کو اپنے پیروں سے مسل دیا اور مسل کے بولے میں اس آنکھ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا جو حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا چاہتی. اسے عاشق کہتے ہیں، اسے وہ کہتے ہیں جس کے صدقے میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. کہنے کو تو بہت لوگ اس دور میں کہہ رہے ہیں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. رسول اللہ کا ہونا بڑا مشکل کام ہے، اور پھر ہو گئے تو پھر جنت تو آپ کی آئی ہے. لیکن یہ وظیفہ ان کو شوٹ کرتا ہے جو اللہ کے دوست ہیں، جو سچ بولتے ہیں اور حلال کھاتے ہیں. الحمدللہ. محبت سے بولے ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. حضور کی حدیث شریف. اونچی بولے نکاح، اونچی بولے سب لوگ بولے نکاح، نکاح میری سنت ہے. بہت ادب اور احترام سے سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بزنس کرنے کے لیے مخدومہ خدیجہ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اعتبار والا ہو. مکے کی ٹاپ کلاس کی عورت. انگلش کے رائٹر نے ان کو لکھا ہے کوئین آف دا مکہ. عرب کا مورخ رائٹر کہتا ہے یہ ملکہ عرب تھی پیسوں کے معاملے. جتنا پورے مکے والوں کے پاس بزنس کا سامان ہوتا تھا، تنہا مخدومہ خدیجہ کے پاس اتنا اکیلے ہوتا تھا. اتنی بڑے پیسے. ان کو ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی جو ان کے دو نوکر، ایک کا نام تھا میسرہ، ایک کا نام تھا حکیم بن حزیمہ، ان کا سپورٹ کر سکے اور میرا سامان لے کر کے بصرہ جا سکے جو کویت کے بارڈر پر اس وقت نظر آتا ہے. بغداد شہر سے تقریباً 650 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. دعا کرو انشاءاللہ سب کی حاضری ہو جائے. اس شہر میں جاؤ گے نا، اس شہر سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے ایک ایریا ہے جسے ام عبیدہ ناصریہ کہتے ہیں. اس دیار میں وہ بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جو حضور کی ڈیتھ مبارکہ سے تقریباً 600 سال کے بعد مدینے گئے تھے اور جا کے روضے رسول پہ کہا تھا آقا آپ کا بیٹا آیا ہے. اب تک بصرہ سے میں نے سلام کیا ہے تو فرشتے میرا سلام لے کے گئے تھے، اب آپ کا بیٹا آپ کے روضے پہ آ گیا، سلام اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہے. اپنے دادا سے، حضور سے سلام اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہے. خدا کی قسم نہ جانے کتنی کتابیں بھری پڑی ہیں. جیسے آپ نے اپنے دادا آقا کریم کی مزار شریف پہ کھڑے ہو کے سلام کیا، حضور کی قبر شریف سے جواب آیا تھا. اگر پھر سبحان اللہ کہو تو بتا دوں. معلوم ہے اس کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ آقا جواب تو مل گیا ہے، اپنا ہاتھ باہر نکالیں، آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حضور کی قبر شریف پھٹ گئی، ان کے دونوں ہاتھ باہر آئے. ان کو دنیا شیخ کبیر احمد رفائی کے نام سے جانتی ہے. ان کے دربار کا صدقہ اللہ میری اس مبارک محفل میں بیٹھنے والوں کے ماں باپ کو، نسلوں کو عطا فرما دے. وہ عشق جو حضور کے دل، حضور کے عاشقوں کے دل میں تھا، اس کے چھینٹے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. بالخصوص اللہ اس محفل کے صدقے میں فلسطین کے بچے بچیوں پہ کرم فرمائے. سنیں آپ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جناب ابی طالب تھے، حضور کے چچا. عباس حضور کے چچا، حمزہ حضور کے چچا، ابو لہب حضور کا چچا، جناب جعفر، جناب عقیل حضور کے بھتیجے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ چچا تھے. باپ کا نام تھا حضور کے عبداللہ، ان کے باپ کا نام تھا جناب عبد المطلب. وہ بیٹے تھے جناب ہاشم کے، وہ قصی، کلاب، مرہ. ایک عظیم نور مصطفیٰ کے وارثین کی جماعت ہے. جناب ابی طالب کی اولادیں زیادہ تھیں تو اپنے بھتیجے آقا کریم سے فرمایا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام لے کے فرمایا اے محمد میرے بھتیجے، میں نے سنا ہے خدیجہ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس کے بزنس میں اس کا سپورٹ کر سکے. میرے آقا فرماتے ہیں تو چاہتے کیا ہو؟ بولتے ہیں کہ آپ خدیجہ کے کام میں تھوڑا سا ہاتھ بٹا لو. تو حضور فرماتے ہیں مجھے اس کے بارے میں تجربہ نہیں ہے، کاروبار ہوتا کیسے؟ تو جناب ابی طالب نے فرمایا نہیں، میری خواہش ہے کہ تم تھوڑا سا کاروبار کرو تاکہ گھر کی ذمہ داریاں تمہارے کاندھوں پر آ جائیں، کچھ میرا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے. حضور فرماتے ہیں چچا مجھے شرم لگتی ہے کسی سے کاروبار کی بھیک مانگتے ہوئے، میرے یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں. جناب ابی طالب نے کہا کوئی بات نہیں. اچانک خدیجہ کو پتا چلا کہ جناب ابی طالب کے جو بھتیجے ہیں وہ میرے کاروبار میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. میرے دو نوکر جناب میسرہ اور حکیم بن حزیمہ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں. تو خدیجہ نے اپنے ایک نوکر کو بھیج کے جناب ابی طالب کے ہاں کہا جناب ابی طالب سے کہہ دو کعبے کے مجاور ہیں، کعبے کے مالک ہیں، کعبے کے نگراں ہیں، کعبے کو دیکھنے والوں کے کھان پان کا انتظام کرتے ہیں، ان کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ریڈی ہو جائیں تو میرے کاروبار کو سنبھالیں.
یہ پہلا قدم تھا امی خدیجہ کا جو حضور کی محبت کے لیے اٹھا تھا، حضور کے نام کی طرف اٹھا۔ حضور معلوم ہے مسکرا کے کیا بولے چچا سے، چچا دیکھا آپ نے رزق تلاش کرتے ہوئے خود میرے گھر پہ آ گیا۔ یہ جملے حضور کے ہیں۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جناب ابی طالب فرمایا کہ جا کے چچا بات کرو، پیسے جو بھی بات کرو سسٹم کی کیا کاروبار کرنا ہے۔ جب حضور کے چچا جناب ابی طالب گئے مخدومہ خدیجہ کے پاس جو مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی، فرمایا خدیجہ کیا چاہتی ہو؟ کہا حضور میں چاہتی ہوں کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا سپورٹ کرے اور میرے کاروبار کو نوکروں کے ساتھ لے کے بصرہ جائیں، یہاں جا کے وہاں جا کے یہ سامان بیچے، پھر وہاں کی منڈی سے سامان لائیں، پھر مکے کی منڈی بیچے وغیرہ وغیرہ۔ جناب ابی طالب نے کہا اگر میرا بھتیجہ تمہاری بزنس کو اپنے کاندھوں پہ ڈھوئے گا تو اس کے بدلے میں سمجھ رہے ہیں اس کے بدلے میں کیا چلے گا؟ تو جناب خدیجہ نے کہا کہ میں ہر نوکر کو 2 اونٹ دیتی ہوں۔ کیا؟ ہر نوکر کو میں 2 اونٹ دیتی ہوں، 2 غلام، ہر جو غلام جاتا ہے اس کو 2 اونٹ جو ہے میں دیتی ہوں بدلے میں۔ تو آپ کے بھتیجے کو بھی 2 اونٹ دے دیا جائے گا۔ جناب ابی طالب نے کہا نا 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 2 اونٹ پہ بات نہیں بنے گی۔ کہا پھر؟ کہا 4 اونٹ چاہیے۔ کتنے؟ کہا 4 اونٹ۔ کہا 4 کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے بھتیجے میں 2 الگ سے خوبیاں پائی جاتی ہیں، میرے بھتیجے میں 2 الگ سے خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ کہا وہ الگ سے خوبیاں کیا ہیں؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ جناب ابی طالب نے کہا 2 خوبیاں یہ ہیں کہ میرے بھتیجے سے سچا مکے میں کوئی نہیں، میرے بھتیجے سے امانت دار مکے میں کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، ذرا محبت سے محبت حضور کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ آپ کو جو نبی ملا وہ سب سے سچا ہے، جو نبی ملا سب سے امین اور امانت دار ہے۔ جناب مخدومہ خدیجہ کہتے ٹھیک ہے بھیجو اپنے بھتیجے کو۔ حضور تشریف لائے، سبحان اللہ۔ خدیجہ نے بہت قریب سے پہلی مرتبہ حضور کو دیکھا تھا، اور حضور کو جس نے دیکھا پھر کسی کو نہ دیکھا۔ اللہ نے ایسی آنکھیں حضور کی بنائی تھی، ایسے لب بنائے تھے، ایسے رخسار، ایسے ذقن، ایسی پیشانی اللہ نے بنائی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بڑا عظیم اور نادر اور بالکل لاجواب بنایا تھا۔ ایسا حسن کہ لوگ کہتے تھے کہ خود لفظ حسن اس کے چہرے کی وجہ سے پیدا کیا گیا۔ شاعر نے کہا تھا تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ حضور ریڈی ہو کر کے آ گئے، ٹھیک ہے سامان کدھر ہے؟ بھئی یہ سامان اسے باندھنا ہے، اسے لے کے چلنا ہے۔ سننا بڑی غور سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، میسرہ کو بلایا، حکیم بن حزیمہ کو، امی خدیجہ نے۔ ہم ماں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعد میں حضور کی بیوی بنیں گی، اور حضور کی بیویاں ہم مسلمانوں کی ماں ہیں۔ خوش ہو کے بولو، ہماری ماں ہیں۔ معلوم ہے امی خدیجہ نے فرمایا ادھر آؤ، میسرہ آ گیا۔ کہا سن میسرہ، محمد کی گائیڈنگ میں تمہیں رہنا ہے، اپنی طرف سے کوئی قدم نہ اٹھانا، جو یہ کہیں، دور سے اشارہ کیا، جو یہ کہیں اسی پہ عمل کرنا، اور ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنا، یہ چلتے کیسے ہیں، یہ کھاتے کیسے ہیں، باتیں کیسے کرتے ہیں۔ بزنس کا کہہ رہے ہیں کہ تجربہ نہیں ہے، لیکن جانا تم دیکھنا کتنا تجربہ کار آدمی، اس کی آنکھیں بتاتی ہیں سب سے سچا آدمی ہے۔ مجھے اس کے قدم کی برکتوں سے محبت ہے، میسرہ ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ معلوم ہے میسرہ کہتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے میں اسے نوٹ کروں گا اے مالکن، اسے نوٹ کروں گا کہ حضور کا قدم کیسے کیسے اٹھتا ہے، کیسے چلتے ہیں۔ بات آئی گئی، آگے نکل گئی، حضور نے سفر کیا، سبحان اللہ کہہ دیں۔ مکہ شریف سے بصرہ جانا تھا، جیسے بصرہ شہر کے قریب پہنچے، ایک زیتون کا پیڑ تھا، اونچی بولے، کائے کا، آواز پہنچی، کائے کا پیڑ تھا؟ ایک زیتون کا پیڑ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زیتون کے پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھ گئے، حضور اس زیتون کے پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ جب حضور جا کے اس زیتون کے پیڑ کے نیچے بیٹھے نا، اچانک ایک عیسائی مولوی، عیسائی پادری آ گیا۔ اس نے چیخ کر کے معلوم کیا کہا، اے لوگو تمہیں پتا ہے کہ اس پیڑ کے نیچے جو بیٹھا ہے وہ نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی حضور نے مکہ شریف میں نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا، ابھی تو 15 سال باقی ہیں، 25 میں 15 جوائن کرو 40۔ حضور نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس عیسائی مولوی، عیسائی پادری نے کہا، اے لوگوں پتا ہے اس پیڑ کے نیچے جو بیٹھا ہے وہ اللہ کا رسول ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس پیڑ کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، اس پیڑ کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، اور بیٹھنے ہوئے ان کو یہاں سے گئے ہوئے اتنے سال ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 600 سال پہلے کی بات تھی حضور سے، اب وہ 2000 سال کے آس پاس، 2024 تو مان لو اتنے سال ہو گئے۔
یہاں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، اور اٹھنے سے پہلے یہ بھی یاد کر لیں کھجوروں کے پیڑ کی عمریں 30 35 40 سال ہوتی ہیں، لیکن زیتون کے پیڑ کی عمریں 1000 1500 2 2.5 3000 سال ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تاکہ شک دور ہو جائے. اس نے کہا تھا اس پیڑ کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے اور اٹھنے سے پہلے کہہ کے گئے ہیں کہ اب میرے بعد یہاں کوئی بیٹھے گا تو وہی رسولوں کا سردار ہوگا. اللہ اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. اے آمینہ تو نے کیسا لال پیدا کیا ہے جس کے ذکر میں مٹھاس ہے، ٹھنڈک ہے. آنکھوں کو حضور کی باتیں اچھی لگتی ہیں، دلوں کو حضور کی باتیں اچھی لگتی ہیں، سماعتوں کو حضور کی باتیں اچھی لگتی ہیں. حضور کا نام اگر دیواروں پہ لکھ دیا جائے تو تاج محل میں جھک کر کے دیواروں کا بوسہ لیتا ہے. اللہ نے ایسا نام حضور کا رکھا ہے، ایسی ذات بنائی ہے آمینہ کے لال کی. الحمدللہ حضور وہاں سے اٹھے. اٹھنے کے بعد مسکراتے ہوئے اپنا سامان لیا، بصرہ شہر میں انٹری کی، اپنا سامان رکھا اور سب لوگ آرام کرنے لگے. حضور جلدی صبح کو اٹھ گئے. حضور کی جلدی عادت تھی صبح کو اٹھنے کی. حضور جلدی اٹھے اور اٹھ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کی منڈی میں اپنا سامان سجا دیا. بصرہ کی منڈی میں حضور نے اپنا سامان جب سجایا نا، اور سجا کر کے بیٹھ کر کے ظاہری طور پر حضور گاہک کا انتظار کرنے لگے. اتنے میں پھر ایک دوسرا عیسائی مولوی، عیسائی راہب، عیسائی عالم، عالم مانے جاننے والا، عیسائی ازم کا مشین، عیسائی مشینری کا جاننے والا، وہ آ گیا. وہ موٹی کتاب لیے ہوئے تھا. حضور بیٹھے ہوئے تھے اور دور بیٹھ کے کتاب دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی دونوں کو دیکھتا. یوں دیکھتا. معلوم ہے کتابوں میں لکھا ہوا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا تھا، کتاب میں لکھا ہوا یوں اپنی آنکھیں کر کے وہ حضور کو دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا. اتنے میں چیخ کر کے بولا اے بصرہ میں آنے والوں منڈی میں، تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ اتنے میسر آ گئے. بولے انہیں کیوں ٹچ کرتا ہے؟ میں ان کے ساتھ آیا ہوں. کیا بات ہے؟ تو بولتا ہے تم ان کے ساتھ آئے ہو؟ کہا ہاں. کہا یہ اللہ کے رسول ہیں. ابھی نبوت کے اعلان کرنے کے لیے کتنے سال باقی ہیں؟ اونچی بولے کتنے؟ ارشد بھائی، شاید بھائی 15 سال باقی ہیں. علی صاحب ٹھیک ہے، 15 سال باقی ہیں. اور یہاں پر خوشخبری پھیل رہی ہے، خوشبو پھیل رہی ہے. معلوم ہے تو میسر نے کہا ہے تجھے کیسے پتا چلا؟ اللہ کے رسول ہے. کہا ان کی آنکھ میں جو لال رنگ کے ڈورے ہیں اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. یہ لال رنگ کے ڈورے والی آنکھوں کا مالک جب یہاں آئے گا تو سمجھ لینا کہ وہی رسولوں کا سردار کہلائے گا. اللہ اللہ، ساری نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. ایک نشانی چھپی ہوئی ہے، اسی کو بس پتا کرنا ہے. اس نے کہا وہ کون سی نشانی ہے؟ کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی پیٹھ پر کبوتری کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا گوشت بھی ہوگا. اس گوشت پر نبوت کی مہر لگی ہوگی. نبوت کی مہر لگی ہوگی. ہائی سکول انٹر اس کی نہیں ہے، آئی جی ڈی آئی جی کی نہیں ہے، آئی ایس آئی پی ایس کی نہیں ہے، سرجن کی نہیں ہے، نیورو. یہ بات کتنے بڑی سے بڑی پوسٹیں کی تو بڑھنی. یوں تو سب سے بڑی پوسٹ ہے اقوام متحدہ کے صدر کی. دنیا میں سب سے بڑی پوسٹ یہ کہلاتی ہے اقوام متحدہ کے صدر کی. لیکن عجیب بات ہے اس کو بھی 24 گھنٹے ہی ملتے ہیں. صوفی سلطان فرماتے ہیں کہ بڑی پوسٹ کا مالک ہے امریکہ کا راشٹرپتی، لیکن افسوس ہے کہ اس کو بھی مہینے میں 30 دن ہی ملتے ہیں. کتنے پیسے ہو جائیں لیکن آپ کو 4 پیر نہیں ملیں گے، دیکھنے کے لیے 4 آنکھیں نہیں ملیں گے، سونے کے بعد آپ کو بھی نہیں دکھائی دے گا، ایک غریب آدمی کو بھی نہیں. کس بات کی دولت، کس بات کے پیسے؟ وہی کامیاب ہے جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا. اور ایمان پر خاتمہ اسی کا ہوتا ہے جو زندگی میں تیاری کرتا ہے. یہ دعائیں مانگنے سے بات نہیں بنتی ہے. سمجھے صوفی صاحب فرماتے کسی نے کہا حضور دعا کر دے میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. فرمایا دعا کرنے سے ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا، ایمان پر خاتمے کی تیاری کرنے سے ایمان پر خاتمہ. صحیح ہے کہ نہیں؟ بتائیں اونچی بولیں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک علامت نور تھی. معلوم ہے حضور نے سب سے پہلے جب بزنس کا سامان سجایا نا تو معلوم ہے آپ کو جو گاہک حضور کے سامنے سے گزرتا آگے نہیں جاتا تھا. دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ سب سے جلدی بصرہ کی منڈی میں اگر کسی کا مال بکا تو حضور کا بکا. اونچی بولے. سب سے پہلے اگر کسی کا مال بکا تو حضور کا بکا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کو بیچ کے فارغ ہو گئے. سبحان اللہ. فارغ ہونے کے بعد وہاں کا کچھ سامان خریدا. جب واپس آنے لگے تو آپ نے تیزی کے ساتھ سفر کیا اور جیسے مکہ شہر قریب پڑا آپ نے 5-7 کلومیٹر پہلے پڑاؤ ڈالا اور فرمایا کہ اے میسرہ، اے حکیم بن حزیمہ، میری خواہش ہے کہ رات یہیں پر گزاری جائے،
صبح کو مکے میں انٹری کیا جائے گا، اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ تم اگر چاہو میسرہ تو مکے میں جاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ آرام کرو، میں صبح کو لیکھا جوکھا کتابیں حساب یہ ساری چیزیں لے کر کے صبح کو میں آ جاؤں گا۔ میسرہ سیدھے مکے میں آئے، اپنی بیوی بچوں کے پاس نہیں گئے، سیدھے خدیجہ کے پاس گئے، اپنی مالکن کے پاس، مخدومہ خدیجہ کے پاس گئے تو فرمایا کہ اب وہ رات کا وقت تھا، جگایا، مالکن اٹھ کے آئی، بولے کیا بات ہے؟ بولے اور سب لوگ کہاں ہیں؟ پیسہ، حساب کتاب، بزنس کا سامان کیسا بکا، کیسے لیکھا جوکھا؟ بولے سب محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا حضور کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ 5-7 کلومیٹر پہلے آرام کر رہے ہیں، وہ صبح کو آئیں گے۔ کہا یہ بتا حضور کے ساتھ سفر کیسا لگا؟ سفر کیا تھا میسرہ نے، فکر تھی خدیجہ کو، اللہ تلاش و جستجو کا یہ عالم ہے، فکر ان کو ہے، ذہن، سینس، مائک، خیال سب ان کا لگا ہوا حضور کی طرف۔ جناب میسرہ نے کہا اے خدیجہ مالکن میں کیا بتاؤں حضور بڑے کمال کے، کیسے بتاؤں حضور کتنے کمال کے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا سب سے بڑا کمال تو پہلے ہی آنے والے ہفتے میں دیکھنے کو ملا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ہم سب مکے سے نکلے، جب سفر پہ سفر کرتے رہے، سفر پہ سفر کرتے رہے، تو جب آگے گئے تو ایک جگہ دوپہر میں پڑاؤ کرنا تھا، دوپہر میں پڑاؤ کرنا تھا، ایک پیڑ کے نیچے سب کے سب لوگ اپنا اپنا سامان ریت کی دھوپ میں، ریت میں کے اوپر جو دھوپ تھی وہاں رکھ کر کے اور پیڑ کے نیچے سایہ سمجھ کے بیٹھ گئے کہ سستا لو، پانی پی لو اور اپنا کھانا پینا کچھ کھا لو، تھوڑا سا آرام کر لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بعد میں آئے، اپنا سامان گھوڑوں کو سجا کے، اونٹوں کو سب کو تیاری کر کے سب سجا کے بٹھا کے وہ سب سے بعد میں آئے۔ تو کہا خدیجہ نے پھر کیا ہوا؟ تو میسرہ کہتا ہے سب سے بعد میں آئے تو حضور نے کیا دیکھا؟ ساری کرسیاں پھول ہو چکی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ساری سیٹ سائے والی، پیڑ کے نیچے جہاں جہاں تک سایہ تھا وہ سایہ ختم ہو گیا تھا، سب تان کے چادر لیٹے ہوئے، سب لوگ کھا پینے مست، کہیں کوئی جگہ نہیں تھی کہ جہاں حضور بیٹھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا حضور نے کسی سے نہیں کہا کہ بھائی کھس کو مجھے بیٹھنے دو، بھائی کھس کو مجھے۔ بولے پھر کیا کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میسرہ کہتا ہے کہ حضور نے کسی کو ٹچ نہیں کیا، حضور دور جا کر کے ایک ریت کی چھوٹی سی پہاڑی پر بیٹھ گئے، دھوپ بڑی تیز تھی۔ کہا اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ خدا کی قسم اے آمنہ تیرے شکم کو سلام، تو نے کیسا نبی پیدا کیا ہے؟ میسرہ کہتا ہے اے مالکن میں کیا بتاؤں، پیڑ کے سائے کے نیچے ہم بیٹھے تھے اور محمد دور بیٹھے تھے، سائے کے نیچے پورا قافلہ بیٹھا تھا، محمد دور بیٹھے تھے، لیکن جب محمد دور بیٹھے تھے تو میں نے کیا دیکھا؟ تھوڑی دیر میں پیڑ کے نیچے ہم بیٹھے ہیں لیکن سایہ محمد کے اوپر بیٹھا ہوا، سایہ محمد کے اوپر آرام کر رہا ہے، سائبانی کا کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد کے اوپر بیٹھ میں سایہ کیا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے حضور کی گود میں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تو خدیجہ تڑپ گئی۔ اچھا اور کیا دیکھا؟ بصرہ کی حالتیں بتائی ہیں اور حضور کے بارے میں بہت ساری بتائی ہیں، ان کی آنکھیں، ان کے لب، ان کے رخسار۔ بولے حضور کو بصرہ کی منڈی میں جس نے بھی دیکھا ہے کسی اور سے سامان نہیں خریدا، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ پہلی مرتبہ بصرہ میں اتنا سچا، اتنا حسین چہرے والا آیا، سب حضور کے پیچھے۔ تو صبح کو مخدومہ خدیجہ نے کہا کہ اے میسرہ جیسے محمد آئے نا مجھے بتانا۔ میسرہ آگے آگے آئے، بولے اے مالکن وہ بس آ رہے ہیں، وہ آگے وہ سامان لے کے آ گئے۔ خدا کی قسم سنیں آپ، اسے طلب کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں۔ مخدومہ خدیجہ کہتی مجھ سے برداشت نہ ہو سکا کہ میں کمرے میں رہ کر کے حضور کا ویلکم کرتی، استقبال کر، جبکہ حضور ان کے سامان کو بیچنے کے لیے گئے تھے، اجرت کے طور پر کام کر رہے تھے، ایک مزدور کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، لیکن معلوم ہے خدیجہ کہتی مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے اپنی سہیلی جس کا نام تھا نفیسہ، کیا نام تھا؟ نفیسہ نام تھا، میں نے اپنی سہیلی کو لیا اور جلدی سے بالکنی پہ چلی گئی اور بالکنی پہ کھڑی ہو کے میں نے یوں حضور کو دیکھنا شروع کر دیا، اور جیسے حضور نظر آئے تو مخدومہ خدیجہ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اللہ کے نبی کی آواز، چال ڈھال بڑے کمال کی تھی۔ حضور تشریف لائے، مخدومہ خدیجہ کہتے میں اوپر سے نیچے آ گئی، میں نے کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتائیں کاروبار کیسا ہوا؟ حضور نے گردنیں جھکا لی، سنیں آپ اندر کی اسکرین دیکھیں آپ، حضور نے گردن جھکا لی۔ مخدومہ خدیجہ کہتے میں نے پوچھا وہ کاروبار کیسا ہوا؟ فرماتے ٹھیک ہے، یہ اتنے میں بکا، یہ اتنے میں بکا، یہ سوکھی تھی کھجوریں اتنے میں، یہ ہلکی سی نمی تھی اتنے میں بکی، اس میں وزن زیادہ تھا اس کو یوں بیچا، اتنے پیسے اس کے ہوئے، یہ حساب ہے، اور پھر اس پیسے سے میں نے یہ سامان لیا وہ مکے میں آ گیا ہے، یہ سامان لیا وہ مکے میں آ گیا، اتنے خرچ ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ مخدومہ خدیجہ کہتی ہیں اس سے پہلے بڑے بڑے امیر بزنس مین میرے گھر میں حساب کتاب نہیں مجھے دیکھنے کے لیے آتے تھے، سنیے
اس سے پہلے بڑے بڑے بزنس مین مجھے دیکھنے کے لیے میرے گھر میں بیٹھتے تھے اور مجھے بے موضوع کی باتیں کر کے میری طرف رخ کرتے تھے تاکہ میں ان سے مخاطب رہوں. وہ میرے سامنے بیٹھ کر کے میرے چہرے کو دیکھتے تھے. خدیجہ بڑی حسین بھی ہے, بڑی پیسے والی بھی ہے, لیکن پہلی مرتبہ میرا حسن اگر کہیں ہارا ہے تو آمینہ کے لال کے آگے ہارا ہے. میں چاہتی تھی محمد میری طرف دیکھیں, لیکن خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ محمد نے مجھے شکست دے دی ہے. گردن اٹھا کے بھی حضور نے نہیں دیکھی ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. اونچی بولیں. یہ شادی کی محفل ہے اور عجیب بات ہے, مدنی نعت انفو کے ذریعے سے اسے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. دنیا دیکھے گی انشاءاللہ 2 4 10 20 50 لوگوں کی بھی آوازیں قید رہیں تو انشاءاللہ اسے اللہ قبول فرما لے تو بڑی بات ہے. دعا کریں انشاءاللہ ایسی بہاریں ہر غریب بچی کے گھر میں آئے. اور دانش بھائی کی شادی کے موقع پر یہ تقریب ہے, اللہ مہمانوں کے قدم میں برکتیں عطا فرمائے. ان نکاح من سنتی, نکاح اونچی بولے, تھک گئے, نکاح میری سنت ہے. حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے. اس سنت کو خود حضور نے کیسے فالو کیا سنیں آپ. اب جب مخدومہ خدیجہ کہتی ہے میں خود کنکھیوں سے حضور کو دیکھتی رہتی, اکساتی حضور مجھ سے بات کریں میری طرف دیکھیں, تو حضور مسکراتے رہتے تھے اور میری طرف دیکھتے نہیں تھے. میرا حسن اگر کہیں ہارا ہے تو حضور کے سامنے, آمینہ کے لال کے بیٹے کے سامنے. جب حضور چلے آئے اپنا سامان لے کے 4 اونٹ لے کر کے واپس آئے تو مخدومہ خدیجہ نے مخدومہ نفیسہ سے فرمایا تھا اے میری سہیلی, میں نے شادی کا ارادہ بند کر دیا ہے, لیکن میرا دل کچھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو رہا. آپ کو خوش ہونا چاہیے. اب یہ رشتہ آگے بڑھ رہا ہے, یہ رشتہ آگے سفر کرنا چاہتا ہے. نفیسہ نے فرمایا کس سے شادی کرنا چاہتی ہے میری سہیلی, میری بہن؟ آپ نے فرمایا میں ابی طالب کے بیٹے بھتیجے محمد سے رشتہ کرنا چاہتی ہوں. بولے صلی اللہ علیہ وسلم. سب بولیں بھائی, اونچی بولیں, پھر سے بولیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو نفیسہ نے فرمایا تو پھر بڑی بات ہے, پوچھنا پڑے گا. آج آپ رشتے لگاتے ہیں بھائی, آپ چوراہے پہ کہتے ہیں چائے والے کے, بھائی دیکھنا میری بیٹی بڑی ہو گئی, دیکھنا میرا بیٹا بڑا ہو گیا, دیکھنا میرا بھتیجا بڑا ہو گیا, وغیرہ وغیرہ. تو اب ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی سبیل, کوئی نہ کوئی بیس تعاون کرے گا, سپورٹ کرے گا, تب نہ رشتے آگے بڑھیں گے. اب یہ سنت ہے حضور کی, حضور کے شہر والوں کی, حضور کے عاشقوں کی سنت ہے. مخدومہ نفیسہ کہتی آپ پریشان مت ہو خدیجہ, میں ٹرائی کرتی ہوں رشتہ کیسے ہو, میں ایک بات آگے بڑھاتی ہوں. انہوں نے حضور کی پھپھو مخدومہ عاتقہ سے ملاقات کی. حضور کی پھپھو مخدومہ, حضور کی 2 پھپھو مخدومہ عاتقہ اور مخدومہ صفیہ, ان دونوں نے اسلام قبول کیا ہے. اور جناب امیر حمزہ کی شہادت کے بعد یہ وہی عظیم الشان خاتون ہیں جنہوں نے ان کے کفن کے لیے 4 میٹر کپڑے رکھے تھے. 2 حضور نے ان کو دیے تھے اور 2 اپنے دوسرے غلام مصعب بن عمیر کو دیے تھے. الگ چیپٹر ہے. ابھی حضور کی 2 پھپھو ہیں, اسلام قبول کرتی ہیں. ان کی جو مزار شریف ہے مدینہ شریف میں, بقی شریف میں آپ انٹری کریں گے, مین گیٹ سے 30 فٹ کے فاصلے پر 2 الگ الگ قبریں ہیں. یہی قبریں حضور کی دونوں پھپھو کی ہیں. اللہ جو ساون بھادوں کی رحمتیں برساتا ہے اس کے چھینٹے ہمارے بھائیوں کو عطا فرمائے, ماں بہنوں کو بھی اللہ عطا فرمائے. حضور کی پھپھو جناب ابی طالب کے بہن مخدومہ عاتقہ کے پاس نفیسہ گئیں اور جا کے بولی اے عاتقہ میرا سپورٹ کرے گی؟ اور میں کیا سپورٹ کرنا ہے؟ بولے خدیجہ شادی کرنا چاہتے ہیں. بولے کس سے؟ بولے محمد سے, تیرے بھتیجے سے. رشتہ آگے بڑھ رہا ہے. النکاح من سنتی کا فیض جاری ہونے والا ہے. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. بولے ٹھیک ہے مجھے یہ رشتہ بہت پسند ہے. بولے عمر کا؟ بولے نا کوئی معاملہ نہیں ہے. 15 سال امی خدیجہ حضور سے ظاہری طور پر بڑی تھیں, سمجھ رہے ہیں, لیکن ایک صحابی ہے مکہ شریف میں, وہ حضور سے عمر میں بڑے تھے. دیکھنا کتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حضور سے وہ کافی بڑے تھے. ان سے ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ معلوم ہے کیا کہا؟ بولے بڑے تو حضور ہی ہیں, بس ان سے پہلے میں پیدا ہوا. اسے ادب کہتے ہیں. اللہ اللہ. بولے بڑے تو حضور ہی ہیں, بس ان سے پہلے میں پیدا ہوا ہوں ان کا استقبال کرنے کے لیے. اللہ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھپھو جناب عاتقہ سے رشتے کی بات کی گئی. سبحان اللہ. اور جب رشتے کی بات کی تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میرے گھر پہ آنا, دیکھنا اب نکاح کا وقت آ رہا, میرے گھر پہ آنا. مخدومہ خدیجہ کے کہنے پر جناب نفیسہ گھر پہنچ گئیں جناب ابی طالب کے ہاں. اندر کی کنڈیشن دیکھیں, جناب ابی طالب بیٹھے ہیں, ان کے بغل میں حضور بیٹھے ہیں. ادھر جناب ابی طالب کی بیوی مخدومہ فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہیں, مولا علی کی ماں, ان کے بغل میں عاتقہ بیٹھی ہیں. انٹری کیا نفیسہ نے, مرحبا مرحبا, اپنے حساب سے جو وہاں کی کلچر تہذیب ثقافت تھی.
سلام کرتے ہوئے اندر انٹری فرمائی مخدومہ نفیسہ نے. جیسے انٹری فرمائی نا تو جا کے وہاں بیٹھی جہاں عورتیں بیٹھی تھی. مولا علی کی ماں جناب ابی طالب کی بیوی جناب مخدومہ فاطمہ بنت اسد نے کہا اے نفیسہ کیا بات ہے, بڑی خوش ہو کے آئی ہے, بڑی ہنس رہی ہے, کیا بات ہے؟ تو معلوم کیا کہا, میں رشتہ لے کے آئی ہوں. بولے میں رشتہ لے کے آئی ہوں, میں رشتہ لے کے آئی ہوں. جب رشتے کا نام لیا تو جناب ابی طالب نے بھی گردن اٹھا کے دیکھا. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, حضور نے بھی اوپر دیکھا. یہ کس کی بات ہو رہی گھر میں, کس کی بات گھر میں ہو رہی ہے؟ بیٹھ جائیں سب لوگ, بیٹھ جائیں بھائی, شادی مبارک ہو لیکن حضور کا ذکر بڑا ہے, بیٹھ جائیں, وقت کی پابندی کیا کریں, ٹھیک ہے؟ یہاں کوئی اخبار تھوڑی بیچنے آیا ہے بھائی, سب کی ذمہ داریاں ہیں. آپ کو معلوم ہے اتنی دیر سے حضور کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ لگے ہوئے ہیں کاروبار میں, اس سے بڑا کوئی کام نہیں, ٹھیک ہے؟ قرابت داری اپنی جگہ پر ہے, لیکن میدان محشر میں اور قبر میں کوئی کام آئے گا تو آمینہ کا لال کام آئے گا. 30 سال میری عمر ہو گئی ہے جلسے جلوس کی دنیا میں, کشمیر ہو یا کنیا کماری ہو گئی, چنئی ہو, مدراس, حیدرآباد, ہندوستان کے باہر, اللہ کا شکر ہے یہی کرتا ہوں. لیکن میں سب سے زیادہ حضور کی مجلس میں جب نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو دل کہتا ہے ان کے پیر کو دھو کر کے پی لوں میں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن جب نوجوانوں کی بے رغبتی دیکھتا ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. سمجھ رہے آپ کے, میں بہت بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا. بس گزارش کرتا ہوں کہ بیٹھ جائیں. ہو سکتا ہے جب تک آپ جوان ہوں, طاقت ہو, آپ کو کسی کی ضرورت نہ ہو, لیکن خدا کی قسم جب سارے سہارے چھوٹ جائیں گے تو قبر میں کوئی کام آئے گا تو آمینہ کا لال کام آئے گا. بڑے بڑے آئے اور چلتے رہے زمین پر, ان کی قبروں کے نام و نشان مٹ گئے. میں نے بغداد میں ان بادشاہوں کی قبریں دیکھی ہیں جا کر کے جن کا نام سونے کے سکے پہ لکھا رہتا تھا, آج ان کی قبروں پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں. تمہاری قبریں سلامت رہیں, تمہارے ماں باپ سلامت رہیں. گزارش ہے تم حضور کی محفل کو اہمیت دیا کرو, فوکس کیا کرو, حساسیت پیدا کرو, بے ضمیر نہیں ہو, کسی ایسے ویسے گھر میں نہیں پیدا ہوئے. تمہاری ذمہ داری ہے, تم کو اللہ نے عاشق رسول کے گھروں میں پیدا کیا. اسٹیٹس کو سمجھو, آپ سمجھے, آپ ماں باپ نے محنتیں کی ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا اے میری ماں تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے اسٹیٹس پر ہے. حضور غوث پاک کے بیٹے سے یہ شبار نے فرمایا. بابا فرید نے فرمایا اے میری ماں تیرا بیٹا فرید الدین بڑے اونچے اسٹیٹس پر ہے. بولے کیا ہوا؟ بولے جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. کوئی کھیل ہے کلمہ پڑھنا, کوئی بچوں کھیل ہے؟ اخبار میں ہے سہارا انقلاب کی داستان, نہ میرے بھائی, بڑی قربانیاں دی گئی اس کی. 10 دن پہلے کربلا ہو کے آیا ہوں, دیکھا اجڑا ہوا گھر, دیکھا امام حسین کا, یاد نہیں کتنی مرتبہ کربلا گیا ہوں. سمجھے میرے بھائی, بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. اس کے لیے بہت بڑے بڑے گھر اجاڑے گئے ہیں, آشیانے اجڑے ہیں, کوئی نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہوئی, نہ جانے کتنے بچے یتیم ہوئے. کیوں؟ صرف آپ تک اسلام پہنچانے کے لیے. اور کیا فائدہ تھا امام حسین کا؟ سمجھا کرو میرے دوستو, نوجوانوں کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. کل اسرائیل کے اٹیک میں کئی 100 بچے شہید ہو گئے, آپ نے انہیں یاد بھی نہیں کیا ہوگا, سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ ہیں, وہ مرے سالے, ہم سے کیا مطلب ہے, ہم تو آرام سے ہیں. اے میرے دوست, آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے, خالی کھانا کھاتے وقت ان کو یاد کرنا ہے اور دل سے دعا کرنا ہے, اللہ فلسطین کے بچوں کے لیے بھی کھانے کا انتظام کر دے. آپ جب 2 قدم چلیں تو یہی دعا کر دیں, اللہ جیسے میں چل رہا ہوں ویسے ان بچوں کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرما. آپ جب لباس پہنیں تو یہ دعا کریں, اللہ جیسے میں لباس پہننا ہوں ویسے ان بے لباس لوگوں کے بھی لباس عطا کر دے. اور کچھ نہیں کرنا میرے بھائی, حساس ہو جاؤ ذرا سا, کسی کے درد کو محسوس کرو. یہ حضور کی محفل ہے, بڑی ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں کی, ورنہ بڑی بڑی قومیں آئی ہیں, ختم کر دی گئی ہیں. 2.5 دن میں 3.5 لاکھ مسلمان بوسینیاں مارے گئے. دنیا کی سب سے بڑی تاریخی جامع مسجد کی 40 من, جس میں ایک رات کے چراغ میں سرسوں کا تیل جلانے میں خرچ ہوتا تھا. آج 1/1 کی بھی زمین نہیں ہے جس پر کوئی اذان دے سکے. ساری زمینوں پر بیئر بار کھلے ہوئے ہیں, ننگے ناچ ہوتے ہیں. بیس کیا ہے؟ مسلمانوں کی بے راہ روی کی وجہ سے. 18 لاکھ مسلمان اب تک عراق میں مارے جا چکے ہیں. 16.5 یا 17 لاکھ اب تک ملک شام, سیریا جس کی راجدھانی دمشق, وہاں مارے جا چکے ہیں. فلسطین اجڑ رہا ہے. اگر کوئی ملک ہوتا تو ہم بھی خاموش ہوتے, لیکن میرے بھائیو تمہیں پتا ہے اسی ملک میں بیت المقدس بھی ہے. یہ حملہ فلسطینیوں پر نہیں, یہ حملہ اسلام پر ہے. خدا کی قسم ہے دوستو, بہت درد اور کربی کی بات ہے. یہ حملہ قبۃ الصخرہ پر ہے, یہ حملہ نبی اور رسولوں کی مزارات پر ہے, یہ حملہ جناب صحابہ کرام کی مزارات پر ہے جو باب الرحمہ میں لیٹے ہوئے ہیں. ہم کو احساس تک نہیں ہے, ہم تو اب ان کی ویڈیو بھی دیکھنے کے لیے فرصت نہیں ہے. میں چھوڑو آگے دیکھو میش میں کیا ہوا, اللہ اکبر. اتنی آسانی سے انہیں بھول جائیں گے جو بیت المقدس کی حفاظت چاہتے ہیں. دل سے دعا کرو, جتنے آگے سے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے, اللہ فلسطین کے بچے بچیوں پہ کرم فرما دے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو آمین. اللہ ان زخمی بچوں پہ کرم فرمائے, ان کے ایمان کے, ان کے اعتقاد کے, ان کے عصمتوں کی اللہ حفاظت فرمائے.
یہ کب تک رہیں گے اسرائیلی؟ فنا ہو جائیں گے، خدا کی قسم فنا ہو جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ مراد آباد کی زمین پر کافی مراد آبادی کو پھانسی کے پھندے پر لایا جا رہا تھا، بڑے عظیم الشان عاشق رسول تھے کافی مراد آبادی، تو انگریز جج کھڑا تھا اور پھانسی دینے والا کھڑا تھا، تو انگریز نے کہا کہ او کافی آ جاؤ پھانسی کے پھندے پر، دنیا چھوڑ دو، کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اسے حضور کا عشق کہتے ہیں۔ علامہ کافی نے روک کر کے کہا تھا، کیا بولا؟ بولا تیری آخری خواہش کیا ہے بتا دے، پھانسی کا پھندا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ علامہ کافی نے کہا تھا میری آخری خواہش ہے کہ میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ بیوی کا نام نہیں لیا، زمین جائیداد پراپرٹی کی بات نہیں کی، بھائی ماں باپ سے ملنے کی بات نہیں، بولے میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ بولے تیرے عقیدے کے مطابق تو پھانسی کے پھندے کے بعد تجھے حضور ملیں گے، اور کوئی خواہش؟ علامہ کافی نے کہا تھا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اس پھانسی کے پھندے کو چوم کر کے اپنے ہاتھ میں پہلے اسے پکڑ لوں، پھر حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور کوئی ہے جو سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟ آپ کیا سبحان اللہ کہیں گے تو میرا کاروبار بڑھے گا؟ اب بھائی نیکی ملے گی آپ کو، ہاں انسلٹ ہی نہیں ہو آپ کی، اللہ کا نام ہے، اللہ کو پاک کہو گے تو خود پاک کر دیے جاؤ گے، سمجھے آپ؟ فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں اس پھانسی کے بندے کو چوم کر کے حضور کی نعت پڑھوں۔ جج نے کہا کوئی بات نہیں، کافی مراد آبادی کی جن کی بات کر رہا ہوں نا، ان کی مزار شریف کہاں ہے بتاؤں گا تو کرسی سے گر جاؤ گے۔ اللہ پر معلوم ہے خنزیر پالنے والوں کے گھروں کے اندر ہے، آپ تک آزمائش ہے ان کی مزار شریف کی، علامہ کافی مراد آبادی کی، جن کے اشعار کے بارے میں میرے امام نے کہا مجھے دو لوگوں کی نعتیں بہت پسند ہیں، ایک حسن بریلوی کی، ایک کافی مراد آبادی کی۔ پھانسی کے پھندے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، پہلے چوما اور یوں پکڑ لیا، بولے یہ گلے میں میرے آنے والا ہے، مجھ سے اے مراد آباد والو ایک نعت سنو، اے انگریز کتو تم بھی سنو۔ آپ نے فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ عقیدہ ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے بولنا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ہاں رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور آپ فرماتے اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، روتے رہے مسکراتے رہے، ہنستے ہنستے آپ نے پھانسی کے بندے کو چوما۔ ایک دن انشاءاللہ نہ اسرائیلی باقی رہیں گے نہ اسرائیل نواز باقی رہیں گے، اگر باقی رہے گا تو اذانوں میں حسین کے نانا کا نام باقی رہے گا۔ بولو بولو انشاءاللہ۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ آج تو یہ عالم شاعر کہتا ہے میرے قبیلے کا ہر شخص قتل گاہ میں ہے، میں بچ گیا بھی تو تنہائی مار ڈالے گی۔ دوستو حساسیت پیدا کرو، اچھے کپڑے پہننا اچھی بات ہے، اچھے جوتے پہننا اچھی بات ہے، اچھے کھانا کھانا اچھی بات ہے، لیکن پہنتے وقت کھاتے وقت کسی غریب بھوکے کو صرف یاد کر لو، بولو اے میرے مولا جیسے تو نے مجھے دیا اس غریب کو بھی دے دے، اتار کے نہیں دینا، یہ تو ولیوں کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی بات چل رہی ہے، ٹاپک کیا ہے؟ ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ حضور نے فرمایا نکاح میری، اونچی بولیں، نکاح میری سنت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ اب آئی ہے نفیسہ رشتہ لے کر کے، کون آیا؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حضور کا رشتہ سب سے پہلے کون لے کے آئی تھی، نام کیا بتاؤ گے؟ اونچی بولو۔ نفیسہ ان کا نام تھا، بتاؤ کہ نفیسہ ان کا نام تھا۔ آ کے بیٹھ گئی، کہاں؟ مولا علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کے قریب، اور حضور کی پھوپھو جناب عاتکہ کے۔ فرمایا کیا بات ہے، بڑے خوش ہو کے آئی ہے؟ فرمایا رشتہ لے کے آئی ہوں۔ جب رشتے کا نام لیا تو ابی طالب بھی ادھر دیکھے، حضور بھی ادھر دیکھے، کہا کس کا رشتہ ہے؟ کہا خدیجہ کا رشتہ۔ کہا کس سے کرنا چاہتی ہے خدیجہ شادی؟ تو انگلیوں سے اشارہ کر کہا آمینہ کے لال سے کرنا چاہتی۔ حضور کی طرف اشارہ فرمایا، حضور سے رشتہ کرنا چاہتی۔ اتنا سنا نا تو جناب ابی طالب سناٹے میں آ گئے، فاطمہ بنت اسد ٹھہر گئی، حضور نے گردن جھکا کے مسکرائی، فرمایا نفیسہ آج جو رشتہ لے کے آئی ہے نا، یہ رشتہ تو بہت پہلے میرے اللہ نے عرش اعظم پہ تجویز فرما دیا۔ معلوم ہے حضور کی خاموشی، حضور کی مسکراہٹ نے یس کا نشان لگا دیا، رشتہ اوکے ہو گیا۔ آج اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ شریف میں شادی کی مبارک تقریب کا دن آیا ہے، سبحان اللہ۔ اب سننا حضور کی شادی کا دن کیسے ہوا تھا، حضور کا رشتہ، حضور دولہا بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں لباس کہتا تھا، یہ سہرے کی لڑیاں تھی کہ نہیں تھی، لیکن خدا کی قسم جس کے لیے جنت کی حوریں سلام کریں وہ دولہا بنا ہوگا تو کیسا بنا ہوگا۔ شب اسرا کے راجہ، شب اسرا کے دولہا، وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے امام نے کہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، شادی کا دن آیا، معلوم ہے چیف گیسٹ کون تھا؟ بتا دوں کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے؟ آگے سے پیچھے جو بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں اونچی آواز میں بولے، شادی میں، حضور کی شادی میں چیف گیسٹ کون تھا؟ یاد رہے گی باتیں؟ یاد رہے گی نا بیٹے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ،
کوئی ہے جو اپنے ہاتھ کو اٹھا کے سب کے جواب کا استقبال کر لے نعرے کی صورت میں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی شادی کا دن ہے، معلوم ہے سب سے بہتر چیف گیسٹ کون تھا، مہمان خصوصی کون تھا؟ حضور کی شادی بتا دوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضور کی شادی میں جو مہمان خصوصی کے چیئر پر تھا وہ کوئی اور نہیں، حضور کی ماں امی حلیمہ تھی۔ اللہ، حضور نے فرمایا تھا، اے میرے چچا، میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کا تھا تو میرے باپ عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا مکہ مدینہ شریف میں۔ جب میں 6 سال کا ہوا تو ابوا شریف میں میری ران پر میری ماں امی آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ جب میں 8 سال کا ہوا تو میرے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اے جناب ابی طالب، آپ میرے چچا ہیں، باپ جیسے ہیں، کعبے کے معاولی کو مجاور ہے۔ میری شادی کا دن ہے، میری ماں کی جگہ کوئی لے لے، میرے باپ کی جگہ کوئی لے لے۔ تو حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری شادی کے موقع پر جو خصوصی مہمان بنے، مجھے وہ نظر آئے جس نے مجھے اپنا دودھ پلایا ہے۔ قبیلے سعد کی وہ خاتون آ جائے جس کا نام ہے امی حلیمہ۔ اللہ اکبر۔ لوگ ذرا سی باتوں پر اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے اپنی شادی کے موقع پر اس کو چیف گیسٹ بنایا جو اس نے حضور کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ معلوم ہے جناب خویلد آئے، مخدومہ خدیجہ کے باپ، ایک روایت کے مطابق وہ زندہ تھے، انہوں نے خطبہ پڑھا حضور کی شادی میں۔ کوئی پوچھے حضور کی شادی میں خطبہ کس نے پڑھا تو کہنا حضور کے سسر جناب خویلد نے، خدیجہ کے ابو نے۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ جناب ابی طالب نے۔ کوئی پوچھے حضور کا نکاح کس نے پڑھایا؟ بولے ابی طالب نے۔ یاد رکھیے گا انشاءاللہ، ہاں کبھی بھی بات آ سکتی ہے نا۔ ابی طالب نے۔ پھر نکاح کے بعد پھر خطبہ پڑھا جناب خویلد نے۔ ایک روایت میں کہ نکاح کے بعد پھر ابی طالب نے خطبہ پڑھایا۔ جب نکاح مکمل ہو گیا، عقد ہو گیا، حضور کا مبارک رشتہ ہو گیا، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی جو طریقہ تھا پہلے نکاح پڑھانے کا۔ آج کے دور میں ایسا نہیں کہ بارات جہاں جائے گی وہاں سے لڑکی لے کے آئے گی، پہلے عرب میں یہ سسٹم نہیں تھا۔ بارات جس کی جائے گی تو لڑکے کو سسرال میں چھوڑ دیا جائے گا، وہ وہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے سسرال تو پھر وہیں رک گئے۔ جس نے مکہ شریف دیکھا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، جو مکہ شریف دیکھ کے آیا اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جو جانا چاہتا ہے وہ بھی اٹھا لے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں کو، بزرگوں کو، سب کو کعبۃ المشرفہ دیار مصطفی کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ اتنی آہستگی سے آمین کہو کہ واپس کر دو بھائی، یہ دعا واپس کر دو، یہ تو بسوں میں کسی کو دے دی جائے گی، غیروں کو دی جائے گی تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے چلا جائے گا مکہ۔ ہاں احسان کرتے ہیں آمین کہہ کے۔ آپ کے مدینہ جانے کی بات ہو رہی ہے، اتنی سستی دکھاتے ہیں حضور کے شہر میں۔ کسی موقع پر مدینے کی بات کروں گا انشاءاللہ۔ آج ٹاپک ہے ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سسرال کہاں تھی بتا دوں؟ جو مکہ شریف گئے ہیں وہ سن لیں، جو جانے والے وہ بھی سن لیں۔ کعبہ شریف کے بغل میں 2 پہاڑیاں ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ صفا اور مروہ دونوں جو پہاڑیاں ہیں شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں سبحان اللہ۔ صفا سے جب مروہ کی طرف آئیں گے تو مروہ سے باہر نکلیں گے، اولڈ گیٹ آف مروہ، جب باہر پہنچیں گے مین گیٹ سے باہر 20 فٹ باہر آئیں گے، اس کے بعد بائیں طرف دیکھیں تقریباً 30 فٹ کے فاصلے پر آپ کو ایک مبارک وادی نظر آئے گی۔ آپ چپ چاپ کھڑے ہو کے اس وادی کے قریب میں سانسیں ادب سے درود پڑھ کے لیتے رہیے گا۔ اس یقین پر لیجئے گا شاید یہی گھر، یہی ایریا ہے جہاں پر حضور کی سسرال کی زمین تھی۔ اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو بتا دوں، اسی گھر میں مخدومہ زینب پیدا ہوئی، اسی گھر میں مخدومہ رقیہ پیدا ہوئی، اسی گھر میں ام کلثوم پیدا ہوئی۔ اب کوئی بولے نہ بولے عاشق رسول بولے گا، اسی گھر میں مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی تھی، حسن حسین کی ماں اسی گھر میں پیدا ہوئی تھی، جناب غوث اعظم اور غریب نواز کی جدہ اسی گھر میں پیدا ہوئی تھی، دنیا کے سب سے عظیم خاتون مخدومہ فاطمہ اسی گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ اولڈ گیٹ آف مروہ سے تقریباً 30 فٹ کے فاصلے پر وہ بائیں طرف جگہ ہے۔ انشاءاللہ جانا تو زیارت کرنا، یوٹیوب کے ذریعے سے نکال دینا، گائیڈنگ اچھی ہو جائے گی۔ چلو گے نا انشاءاللہ؟ نہیں بولتے انشاءاللہ، کیا مطلب خرچہ بڑھانے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں؟ ہاں بولے آصف بھائی خرچہ بڑھائیں گے، ہے نا ارشد بھائی؟ ایسا نہیں ہے، اللہ بلائے گا تو انتظام بھی کرے گا نا انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دیں۔ تو حضور چلے گئے اپنی سسرال میں سبحان اللہ، اسی گھر میں حضور کی بیٹیاں، حضور کی 6 اولادیں ہوئیں، کتنی اونچی؟
حضور کا ایک بیٹا ماریہ قبطیہ کے شکم سے ہوا، حضور کی 6 اولادیں ہوئیں، ایک بیٹے کا انتقال حضور کی حیات مبارکہ میں مکہ شریف میں ہوا۔ اب آئیے حضور کی لائف کا وہ دن دیکھیں۔ حضور کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی، کتنی؟ آواز نہیں آئی؟ 40 سال کی ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا، اے میرے حبیب نبوت کا اعلان کرو۔ بڑی بات ہے کہ نہیں؟ رسولوں کا سردار، پوری دنیا کے ڈاکٹر سے، پوری دنیا کے پیر، پوری دنیا کے علماء، پوری دنیا کے اولیاء، اقطاب، اوتاد، ابرار اور نیورو سرجن، پوری دنیا کے ہیڈ اسپیشلسٹ جمع ہو جائیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوسٹ کی اس کرسی کے ذرے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نبیوں کے سردار کی پوسٹ ہے، اللہ پر رسولوں کے سردار کی پوسٹ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولادیں مخدومہ خدیجہ کے شکم نور سے ہوئیں۔ 40 سال کے بعد حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ سب سے پہلے حضور کی گود میں مخدومہ فاطمہ طیبہ تھی، اور آپ نے اپنی بیٹی کی اور اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ پھر مکے والے حضور کے دشمن ہو گئے، حضور پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ حضور پر جب حضور سجدے میں جاتے نا تو اونٹ کی 70 کلو کی اجڑی حضور کی پیٹھ پہ رکھ دی جاتی تھی، میرے آقا ہل نہ پاتے تھے۔ حضور کی بیٹیاں دوڑ دوڑ کے حضور کی پیٹھ سے گندگی والی اجڑی ہٹایا کرتی تھی۔ آج اے سی لگی ہوئی ہے مسجد میں، گرمیوں میں اور سردیوں میں ہیٹر لگے ہوئے ہیں، لیکن مسجدیں خالی ہیں، کارپیٹ تو ہے لیکن نمازی نہیں ہے۔ شادی کے دنوں میں جب دھراوی ممبئی سے اور کلکتے سے، چنئی، مدراس سے لوگ اپنے علاقے میں لال گنج کنڈا آ جاتے ہیں تو ہوٹلوں سے پتہ چلتا ہے شاید اس علاقے میں شادیاں زیادہ ہیں۔ بولے کیوں؟ وہ ٹرین تو کون دیکھتا ہے بھائی، وہ تو مسافر دیکھتے ہیں۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے یار بھیڑ بہت ہے۔ بولے او اچھا، وہ دیوالی کے موقع پر شادی ہو رہی، کاش یہی بھیڑ مسجد میں نظر آ جاتی۔ خدا کی قسم آنا پڑے گا دوستو، کہاں جاؤ گے بچ کے؟ جس نے تمہیں آنکھیں دی اس کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ آج نہیں کل یہ آخری بارگاہ ہے، میری دعا ہے اللہ تمہیں اپنی بارگاہ میں آنے والا بنا دے، تمہارے صدقے میں اللہ مجھے بنائے، تمہاری جوتیوں کا اللہ مجھے صدقہ عطا فرمائے۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو مکے کے لوگ حضور کے دشمن ہو گئے۔ قریب میں 2 پہاڑیاں ہیں مکے شریف میں، ایک کا نام ہے غار حرا، ایک کا نام ہے غار سور۔ غار حرا وہی پہاڑی ہے جس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ اسی پہاڑی پر نازل ہوئی، جس کی اونچائی تقریباً 3500 فٹ ہے۔ کتنی؟ کم سے کم 35 لوگ تو بولے 3500 فٹ ہے۔ اس کے قریب میں دوسری پہاڑی ہے جس کو غار سور کہتے ہیں، یہ 5614 فٹ کی بلندی پر ہے۔ سنیں، یہ 3500 فٹ کی بلندی پر وہ پہاڑی ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ حضور پر جب پتھروں کی بارش کی جاتی تھی حضور چپکے سے اسی پہاڑی پہ چلے جاتے تھے۔ امی خدیجہ پیسے والی عورت ہیں، حضور کی سگی بیوی ہیں، بچوں کی ماں ہیں، حضور سے محبت کرتی ہیں۔ بڑے باپ کی اتنی بڑی بیٹی ہو کر کے، معلوم ہے اتنی بڑی بیٹی ہو کر کے حضور سے کیسی محبت کرتی تھی؟ اس پہاڑی پہ جانے اور آنے میں 700 فٹ کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ امی خدیجہ دن میں 2 مرتبہ اس پہاڑی پر حضور کی خدمت کے لیے جایا کرتے۔ تب نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ایک بوڑھی عورت کا خوب استقبال کیا۔ وہ آئی تھی گھر میں، امی عائشہ فرمایا، آئے عائشہ ان کو یہ کھلاؤ، ان کو یہ کھلاؤ، ان کو یہ کھلاؤ، یہ دے دو، یہ دے دو، گفٹ دے دو وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ بوڑھی عورت چلی گئی تو امی عائشہ نے فرمایا تھا، آقا یہ کون عورت ہے، پہلی مرتبہ آئی ہے، آپ نے بڑی آؤ بھگت کی ہے۔ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا فرماتے، عائشہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے، اللہ جو مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ جب خدیجہ کی سہیلی سے حضور نے اتنی محبت فرمائی ہے تو اپنی بیوی خدیجہ سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ معلوم ہے حضور نے کیا کہا اپنی بیوی کے بارے میں؟ فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں پتہ نہیں میری خدیجہ نے مجھ سے کتنی محبت کی ہے، اگر میری خدیجہ مجھ سے کہتی نا تو میں اپنے جسم کی چمڑی اکھاڑ کر کے اپنی بیوی خدیجہ کو دے دیتا۔ دن میں 2 مرتبہ 7 دنی 1400 فٹ کا فاصلہ ایک عورت کا بڑے باپ کی بڑی بیٹی کا طے کرنا مشکل ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے لیے آسان ہے جو حضور سے محبت کرے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اے میرے دوستو، جو یہاں 40 کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی صف میں کچھ لوگ ہیں، دوسری صف میں 4-6 لوگ ہیں ایسے، جن کو یہ پتہ ہے کہ حقہ پانی کسے کہتے ہیں، بند ہو جانا۔ ابھی ایران پر اس حوالے سے حقہ پانی بند نہیں کہا جا سکتا ہے، معیشت کے حوالے سے وہ چرمرایا ہوا ہے۔ معلوم ہے ایران میں ہم لوگ 10 دن تھے، ابھی 15-20 دن پہلے 1000 روپے انڈیا کا دیجئے تو 5.25 لاکھ روپے ملتا ہے، 5.25۔ ہم لوگ گئے جمکران کی دنیا کی بڑی تاریخی مسجد دیکھنے کے لیے، میں نے 40,000 روپے دیے کیلا بیچنے والے کو، اس نے مجھے 2 کیلے دیے۔ اتنی کرنسی ڈاؤن ہے لیکن ملک بڑا پیارا ہے، اس ملک میں بڑے بڑے مبارک لوگ آرام کر رہے ہیں۔
سب سے بڑی بات ہے اس ملک میں غوث پاک کی امی آرام کر رہے ہیں، غوث پاک کے دادا امام علی رضا آرام کر رہے ہیں. بڑی تاریخی زمین ہے، اللہ اس ملک کو آباد رکھے. میری تو دعا ہے جس زمین پر اتنی بڑی بڑی شخصیتیں آرام کر رہی ہیں، جہاں میرے آقا مخدوم سمنا پیدا ہوئے تھے، ہم لوگوں نے اس قلعے کو دیکھا، جہاں آپ نے چلہ فرمایا وہ زمین دیکھی، آپ کے خالو استاذ شیخ علاء الدولہ کے روزے پر حاضری دی، جیلان گئے، بڑی بڑی زیارت گاہیں رہی ماشاءاللہ. میری دعا ہے اللہ سب کو سفر کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دو. تو یہ جو ایران کی بات آئی نا، ایران کی بات آئی تو حقہ پانی بند کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. پہلے کے دور میں دیہاتوں میں ایسا ہوتا تھا، ان کا حقہ پانی بند کرو بھائی، اس سماج سے بائیکاٹ، نہ کوئی ان سے ملے نہ کوئی. معلوم ہے جب حضور نے فرمایا تھا اللہ ایک ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اے مکے والو میری محبت اپنے دل میں رکھو، یہ پتھروں کو خدا مت کہو. پورا مکہ حضور کا دشمن ہو گیا تھا، حضور کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا. گھر میں شادی ہو، اگر تمہیں دعوت نہ ملے، 2 دن لیٹ ہو جائے تو روتے ہو، تمہیں تمہارا بھائی نہ پوچھے تو تنہائی میں روتے ہو، آنسو بہاتے ہو. تمہاری بہنیں اگر دعوت نامہ بھیجیں تم تک نہ پہنچ پائے تو کیسے کیسے شکوک اور شبہات میں فطری طور پر اپنی باتوں میں اپنے آپ کو تم دباتے رہتے ہو، دل اچھلتا رہتا ہے. کتنی الجھنیں ہوتی ہیں. میرا بھائی ہے، اس کی شادی، وہ مجھے پوچھنے، میرا باپ مجھ سے نہیں پوچھتا، میری بہنیں مجھ سے روٹھی ہوئی ہیں، میری ماں میرے گھر پہ نہیں آتی ہے. خون ہے، یہ رنگ لاتا ہے. معلوم ہے کیا ہوا؟ حضور کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا. آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، کسی سے پوچھا بھی نہیں ہم نے. حضور کا 3 سال تک حقہ پانی بند کیا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے مکہ شریف میں، اس گھر کے پیچھے ایک کبری ہے، برج ہے، وہ سرنگ ہے جس سے داخل ہو کر کے آپ عزیزیہ جائیں گے. آگے مینا، آگے مزدلفہ، آگے عرفات کی وادی ہے، اس کے آگے غدیر خم ہے. اور ٹھہرے واپس آئے. حضور کی پیدائش کے گھر کے قریب میں ایک پہاڑی کا ایریا ہے جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں، ابی طالب کی گھاٹی کہتے ہیں. اسی گھاٹی میں حضور اور حضور کے غلاموں کو پیک کر دیا گیا تھا. اسی گھاٹی میں حضور اور حضور کے غلاموں کا حقہ پانی بند کر دیا. اتنے بڑے شہر مکے میں جس کو قرآن شہر کہتا ہے، لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے، بلد مانے شہر ہوتا ہے، بلد مانے قصبہ اور گاؤں نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کو قرآن نے بلد کہا ہے. پورے مکے والے حضور کے دشمن تھے. کوئی حضور سے باتیں نہیں کرتا تھا، کوئی حضور سے ملتا نہیں تھا، کوئی حضور سے ملاقات نہیں کرتا تھا، کوئی حضور کو روٹیاں دینے کو تیار نہیں تھا، کوئی حضور کو سبزیاں دینے کو تیار نہیں تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام اتنے بھوکے رہتے تھے. معلوم ہے آپ کو؟ شاید یہ کل کی ٹیبل پر آپ کو یہ بات یاد آ جائے. مسلمانوں کے بچوں کا عالم ہے کہ روٹیاں اپنی انگلیوں میں ڈال کر کے یوں نچاتے ہیں اور پھر اس کی فوٹو لے کر کے اپنے دوستوں کو بھیجتے ہیں. کیا ہے بھائی؟ ٹھنڈی ہے اس لیے ہاتھوں میں آ گئی ہے، گرم روٹی کا انتظار کر رہا ہوں. روٹیاں لوگ اپنی ٹیبل کے نیچے یوں پھینکتے ہیں جیسے استعمال کی ہوئی ہڈی پھینکتے ہیں. چاول کے بڑے بڑے ڈھیلے پر جوتے لگ کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آئیے میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبتوں کے ساتھ اپنی لائف گزاری ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حقہ پانی بند کیا گیا تھا نا، حضور کے غلاموں کو اتنی بھوک لگتی تھی، اتنی بھوک لگتی تھی کہ جو ان کے چپل تھے چمڑے کے، ان چپلوں میں جو چمڑے لگے ہوئے تھے اس کو وہ قینچیوں سے کاٹ کاٹ کر پانی میں بھگو کے اسے کھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے تھے. حضور کی آنکھیں اشک بار ہوتی تھی. حضور روتے رہتے تھے، کہتے تھے اے میرے مولا میرے غلاموں کو صبر عطا فرما. روٹیاں ٹھنڈی ہو تو بچیوں کو تماچے مارتے، چاول آنے میں دیر ہو تو بیوی کو گالیاں دیتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کھانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ٹیبل پر پلیٹیں بجا کر کے، فوٹو لے کر کے، سیلفی لے کر کے بھیجتے ہیں اور نیچے لکھا رہتا ہے سالے کے پاس جب کھانے کی طاقت، کھلانے کی طاقت نہیں تو دعوت کیوں دی. آج مسلمانوں کا یہ عالم ہے. ٹھہر جائیں، کھانوں کی بربادی کرنے والے کبھی آباد نہیں رہیں گے. اس کو لکھ لیجئے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن بڑی مشکل میں گزرے. اس وقت حضور کی بیٹیاں کچھ پیدا ہو گئی، آ گئی تھی زمین پر. حضور کی بیوی امی خدیجہ چپ کے حضور کی مدد کرتی تھی. جب میرے آقا اس شیب ابی طالب میں اپنی بیٹیوں کو دیکھتے تھے تو حضور کی بیٹیاں بہت روتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اپنی ماں سے کہتی تھی امی میں اپنے ابو کے سینے پر سونا چاہتی ہوں. لیکن بات کیا ہے، مکے میں سب سے شریف انسان میرا باپ سب سے زیادہ آزمائش کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ کیا بگاڑا ہے میرے باپ نے؟ کیا تکلیف دی ہے میرے باپ نے مکے والوں کے لیے؟ میرے باپ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا. امی میری عادت ہے ابو کے سینے پر سونے. کہاں جاؤں؟ جب کھانا ان کے سامنے آتا تو ان کی حضور کی بچیاں روتی رہتی تھی. میرے باپ کو کیوں بند کر دیا گیا ہے؟
میرے باپ مجھ سے مل نہیں سکتے، سب مکے میں دندناتے ہوئے چلتے ہیں، میرا باپ چل نہیں سکتا، میرے باپ سے کوئی باتیں نہیں کرتا۔ امی خدیجہ حضور کو تسلی، اپنی بیٹی کو تسلیاں دیتی تھی۔ اے لوگوں، بڑی مشکلوں میں اسلام پھیلا ہے۔ میں نے خدا کی قسم 2010 میں 11 میں 12 میں نے مدینہ شریف میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی اولاد شیخ عبداللہ فرج خزرجی کے گھر میں نے اس پتھر کو دیکھا ہے جس پتھر کو حضور بھوک کے موقع پر اپنی پیٹ پر باندھا کرتے تھے۔ 5 8 9 10 mm کی پتھری سے پورا گھر روتا ہے۔ حضور جس پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھتے تھے، میری نظر میں وہ آدھا کلو سے زیادہ تھا۔ جب حضور اسے اپنی پیٹ پر باندھتے تھے تو صحابہ کہتے تھے حضور پیٹ پر پتھر کیوں باندھتے؟ حضور کہتے ہیں پتھر اس لیے باندھتا ہوں کہ مجھے بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ کیا بتاؤں، مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کیا کھانا نہیں ملتا تو میں پتھر باندھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بڑی مشکلوں میں گزری ہے۔ ہمیں تفریح کے لیے وقت چاہیے، ہمیں تفریح کے لیے۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے میت میں ہے تب بھی عمر شریف کے ڈراموں کی ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں۔ شرم نہیں آتی مسلمانوں کو؟ کب تک زندہ رہے گا؟ کب تک یہ آنکھیں سلامت رہے گی؟ اگر کوئی نماز پڑھنے چلا بھی گیا تو اس کی لاٹھیاں غائب کر دیتے ہیں، اس کی جوتیاں غائب کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کے پارے شادیوں کے موقع پر قرآن اگر دے بھی دیا گیا نا لڑکے کے گھر والوں کو، بھائی دولہے کے گھر والے ذمہ دار کون ہیں؟ تو یہی لڑکے جو مسلمانوں کے تھے، جوانوں کے تھے، جب قرآن دیکھیں گے بولے ان کو بلاؤ، چچا کو، ان کو دے دو۔ خدا کی قسم رونا آتا ہے میرے بھائی، ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہنسنا ہو گھر چلے جاؤ۔ معلوم ہے جب قرآن شادی کے موقع پر جہیز کے وقت دلہن جب نکلنے والی ہوتی ہے، قرآن جب لے کر کے ایک لڑکی کا باپ رہتا ہے بھائی اسے کوئی سنبھالے نا، تو مسلمانوں کے لڑکے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ اور جو سب سے غریب ہوتا ہے اس بارات کا نا، اور چچا آپ جاؤ لے لو، یہ تو الگ بات ہے۔ لیکن وہی جب قرآن سینے سے لگا کر کے اور واپس ہونے والی گاڑیوں میں بیٹھنا چاہتا ہے تو معلوم ہے یہی لڑکے مسلمانوں کہتے ہیں چچا قرآن لیے ہیں دوسری گاڑی میں بیٹھیے، آپ قرآن لیے ہیں دوسری گاڑی میں بیٹھیے، آپ قرآن لیے ہیں دوسری گاڑی میں بیٹھیے۔ وہ روتا رہتا ہے بوڑھا انسان۔ ان بچوں کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ کب ہوگا؟ اللہ اللہ یار کیا بات ہے، قرآن نے تو آپ کو سنوارا۔ قرآن پڑھ کر کے تو سب سے پہلے آج سے تقریباً 60 سال پہلے 64 سال پہلے آرمی اسٹرانگ چاند پر گیا تھا۔ کچھ پتا ہے؟ یہ قرآن پڑھ کے گیا تھا۔ نیل آرمی اسٹرانگ نے کہا 17 بڑے بڑے سائنسدان نے ٹرائی کیا تھا چاند پر جانے کے لیے، کامیاب نہ ہوئے۔ میں کامیاب اس لیے ہوا ہوں کہ میں مسلمانوں کے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو میں نے پڑھا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ میں نے قرآن پڑھ کر کے میپ کے ذریعے سے اندازہ لگا وہ راستہ چنو جس راستے سے حضور معراج میں گئے۔ قرآن پڑھ کر کے نیل آرمی اسٹرانگ یار چاند پر چلا گیا۔ میرے بھائی قرآن سے محبت نہیں ہے، تم نہیں محبت کرو گے تو کوئی جلا دے گا، چیخا مت کرو، کوئی جوتوں سے رو دے گا، رویا مت کرو، کوئی ٹیشو پیپر بنائے گا تو رویا مت کرو، کوئی مطلب نہیں۔ جب قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی محبت نہیں، میرے کام کی چیز نہیں تو کوئی اسے لیٹرنگ میں ڈالے، کوئی ٹیشو پیپر بنائے، چیختے تڑپتے کیوں؟ سمجھے؟ جس پر نازل ہوا ہے اس کی امت کے حساس طبیعت کے لوگ جانے ہمیں کیا مطلب ہے۔ معلوم ہے قرآن جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کو جو دیکھے گا اسے بھی ثواب ملے گا، جو چھوئے گا اسے بھی ثواب ملے گا، جو اسے پڑھے گا اسے بھی ثواب ملے گا۔ جس کے دل میں قرآن کی ایک آیت ہوگی وہ کبھی جہنم میں نہیں جلے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو قرآن ہے۔ قرآن کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ ایسے ہی ہر دور میں قرآن آئیڈیل رہے گا انشاءاللہ، ہم پڑھیں نہ پڑھیں، ہم محبت کریں، دعا کرو اللہ قرآن کی برکتیں عطا فرمائے۔ معلوم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال کے بعد اس خیمے سے واپسی ہوئی، حقہ پانی حضور کا بائیکاٹ جو تھا نا وہ ختم ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی خدیجہ کہتی حضور میرے گھر پہ آئے، میرے بچے لپٹ لپٹ کے روئے۔ رمضان شریف کی 10 تاریخ تھی، کتنی؟ ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، حضور مکہ شریف میں ہے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں میرے انتقال کا وقت آ گیا، ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اس سنت کو حضور نے خود فالو کیا، کہہ کر کے فالو کیا۔ تو وہ سب سے پہلی بیوی حضور کی انتقال کرنے والی ہے، سیکنڈ لاسٹ نائٹ۔ کل حضور کی بیوی کا انتقال ہوگا۔ 9 رمضان کو جب روزے فرض نہیں تھے ان کی سہیلی ان کے گھر میں ملنے آئی۔ اونچی بولے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ نہ آواز نہیں آئی، بچوں کی آواز آنی چاہیے بھائی، بتائیں۔ امی خدیجہ کی بات کر رہا ہوں، حضور کی بیوی کی بات کر رہا ہوں، جن سے فاطمہ پیدا ہوئی، جن سے حسن پیدا ہوئے، جن سے حسین پیدا ہوئے۔ شعر سمجھتے ہیں تو شعر پڑھ دوں۔ شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، شہریت جہنم کی ہو گئی اسے حاصل، راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی،
راس آ گئی جس کو دشمنی خدیجہ کی. امی خدیجہ کے انتقال کا دن ہے کل. آج وہ اپنے گھر میں ہے. 9 رمضان شریف ہے. ابھی روزے فرض نہیں ہوئے. ان کی سہیلی ملنے کے لیے آئی. مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت, سب سے بڑی پیسے والی عورت. معلوم ہے حضور ان کے گھر میں رہتے تھے. حضور ان پر تانا دیا, اے خدیجہ کس لڑکے کو تم نے چنا ہے, کس کو مرد بنایا ہے؟ تو خبرو ہے, تو ٹھیک ٹھاک, لیکن پیسہ ویسا اس کے پاس نہیں ہے. تم بڑی پیسے والی عورت تھی. اور لیبل کی بات کرتی نا, اسٹیٹس بھی دیکھتی نا, محمد کے پاس تو کچھ نہیں ہے, اور تم نے شادی کی تو محمد کے ساتھ. ٹھیک ہے وہ سب سے حسین خوبصورت ہے, خبرو ہے, لیکن پیسے ویسے ان کے پاس نہیں ہے. امی خدیجہ کہتی مجھے بڑی تکلیف ہوئی. سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا 7-8 سال کے لیے اگر آپ کا مرد کہے, میں آپ کا داماد کہے, آپ کا بھائی کہے, تو بیویاں کہ میں جارڈن جا رہا ہوں, عرب جا رہا ہوں, امریکہ, برطانیہ, یوگوسلاویہ, چیچینیا, کوسوو, کہیں بھی جا رہا ہوں, میں 7-8 سال کے بعد آؤں گا. تو عورتیں کہتی ہیں ایسا کرو 1 بیگھہ کھیت جو آپ کے گھر میں ملنے والا ہے اسے اپنے باپ سے کہہ کے میرے نام کر دیجئے, وہ آپ 7 سال کے بعد آئیں گے. آئیے حضور کی بیوی کا انداز زندگی دیکھیں, انداز عشق رسول دیکھیں. جیسے حضور نے کہا کیا بات ہے خدیجہ روتی کیوں؟ کہا حضور لوگ کہتے ہیں خدیجہ تم نے غریب مرد کو شوہر بنایا ہے. حضور فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, تم چاہتی کیا ہو؟ فرمایا خدیجہ نے میں چاہتی ہوں, دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی ساری پراپرٹی آپ کے نام کر دوں. ارشاد بھی بڑی بات ہے کہ نہیں, بڑی بات ہے کہ نہیں؟ کیا فرمایا؟ میں چاہتی ہوں کہ میں ساری پراپرٹی حضور کے نام کر دوں, آپ کے نام کر دوں. حضور نے فرمایا خدیجہ سوچ لو تم کیا کہہ رہی ہو. فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ساری پراپرٹی آپ کے نام کر دوں. فرمایا حضور نے خدیجہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ میاں بیوی. فرمایا میں چاہتی ہوں کہ ساری پراپرٹی آپ کے نام کر دوں. میرے آقا فرماتے خدیجہ تم سوچ لو. بولے سوچ لیا. آپ نے کاغذ پہ سائن کر دیا. حضور اس کاغذ کو لے کر کے دوپہر کے وقت کعبے کے آنگن میں آئے جہاں لوگ طواف کرتے ہیں. اس کو اسی لیے مطاف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ طواف کرنے کی جگہ کو مطاف کہتے ہیں. حضور آئے اور اس کاغذ کے پرچے کو یوں لیا اور فرمایا اے مکے والو گواہ رہنا, اے مکے والو گواہ رہنا, اس کاغذ کو غور سے دیکھو, یہ کاغذ میری بیوی کا ہے, اس پر اس کی دستخط ہے. لوگوں نے کہا اس میں کیا ہے؟ تو حضور فرمایا کہ خدیجہ میری بیوی نے ساری پراپرٹی میرے نام کر دی ہے. اونچی بولے, ساری پراپرٹی میرے نام کر دی ہے خدیجہ نے, ساری پراپرٹی خدیجہ نے میرے نام کر دی ہے. اتنا کہہ کے حضور فرمایا کہ اے مکے میں مطاف میں رہنے والوں, یہ بتاؤ اس میں کتنے خدیجہ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں؟ خدیجہ نے جن کو 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ میں خریدا ہے وہ کتنے لوگ ہیں؟ سب آ جائے تو سینکڑوں کی تعداد, سب لپٹ کے آ گئے حضور کے پاس. کہا جی بتائیں, اب تو آپ میرے مالک ہو گئے, اب تک خدیجہ میری مالکن تھی, اب آپ میرے مالک ہیں, میں آپ کا نوکر غلام ہوں, کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم میرے غلام ہو, جاؤ گواہ رہنا اے کعبے کی دیواروں, میں نے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا. آسان کام ہے, 20,000 کا قربانی کا بکرا لے کے آپ آزاد نہیں کر سکتے. حضور نے 2-2 4-4 لاکھ روپے پر خریدے ہوئے غلاموں کو آزاد کیا. فرمایا جاؤ میں نے سب کو آزاد کیا. یہ عشق رسول ہی تو تھا. قریب میں ایک صحابی ایک غلام تھے, وہ لپٹ گئے حضور کے پیر سے. فرمایا حضور نے کیا بات ہے, کیوں لپٹے ہو؟ تو رو کے بولے حضور غلامی سے, آزادی سے بہتر ہے آپ کے دربار کا غلام بنا جائے. حضور نے فرمایا تیرا نام زید بن حارثہ, کبھی ملاقات ہو میری چائے خانے پر بھی تو مجھ سے پوچھنا. آصف آپ نے عبد الوکیل بھائی کے بیٹے دانش بھائی کی شادی کے موقع پر زید بن حارثہ کا نام لیا تھا, ذرا ان کے بارے میں بتائیں وہ کون تھے. میں بتاؤں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ نام یاد ہے, زید بن حارثہ. مزار شریف ان کی جارڈن میں, عبداللہ بن رواحہ کے بغل میں, اور جناب جعفر طیار کے بغل میں. یہ جعفر کون ہے؟ جناب عبداللہ کے باپ ہیں. جناب عبداللہ کون ہے؟ یہ مخدومہ زینب کے شوہر ہیں. مخدومہ زینب کون ہے؟ بولو سبحان اللہ, امام حسین کی بہن ہے. امام حسین کے سسر ہیں جناب جعفر, جارڈن میں لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. معلوم ہے تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر دیا. اور یہ دوپہر کا واقعہ, کب کا؟ یہ دوپہر کا واقعہ ہے. دوپہر کا واقعہ ہے جب سب کو آزاد کر دیا. معلوم ہے ابھی ظہر عصر مغرب کی اذان نماز نہیں ہوتی تھی, لیکن کتابوں میں لکھا ہوا کہ عصر تک یعنی 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے تک پہنچتے پہنچتے مخدومہ خدیجہ کی ساری پراپرٹی حضور نے مکے کے غریبوں کو بانٹ دی تھی. مکے کے سارے, سب سے بڑی پراپرٹی کی مالک کوئین آف دا مکہ, ملک عرب, امی خدیجہ تھی. ساری پراپرٹی بانٹ دی. اس عورت کے انتقال کی رات ہے. ان سے ملنے کے لیے ان کی سہیلیاں آئی ہیں. لباس پہ لباس, لباس پہ لباس, لباس پہ لباس تبدیل کیے جاتے ہیں. نئے لباس پہن کر کے ہمیشہ شکر کے سجدے ادا کیا کرو, ٹھیک ہے؟
اللہ دے تو پھٹیچر بن کے مت رہا کرو، اچھی قیمتی برانڈڈ لباس پہنو، لیکن سب سے پہلے مصلی پر کھڑے ہو کے بتاؤ اے میرے مولا میں تو ننگا پیدا ہوا تھا، یہ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے، تیرا شکر ہے میرے مولا۔ کسی غریب کو یوں دکھانے کے لیے مت بیٹھا کرو کسی ہوٹل و چائے خانوں پر، ورنہ ایک دن نہ یہ رہے گا نہ یہ کپڑے رہیں گے۔ غریبوں سے دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کو ٹارچر نہیں کیا جاتا، کسی کی غریبی کا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ میری بات سمجھ رہے نا؟ ذمہ دار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھی لکھی سماعتیں ہیں، ہزاروں لاکھوں پر یہ مجمع بھاری ہے جو اس وقت مجلس رسول میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضور نے ساری پراپرٹی بانٹی، انتقال کی رات ہے، خدیجہ کی، حضور کی بیوی کی، حضور نے جنہیں سب سے پہلے عبد الرحمن بھائی اپنے نکاح میں لیا، ٹھیک؟ اب ان کے انتقال سے پہلے ان کی سہیلی ملنے کے لیے آئی تھی، تو گھر میں اندھیرا تھا۔ سن رہے ہیں؟ اونچی بولے، اس کے بعد بس بات ختم ہے، آخری بات رہ گئی۔ گھر میں اندھیرا تھا، سلام پڑھنا ہے فوراً بس 2-4-5 منٹ میں۔ ان کے گھر میں اندھیرا تھا، ان کے گھر میں اندھیرا تھا۔ جیسے ان کی سہیلی آئی نا، میری بہنیں سنیں، مائیں سنیں، ان کے گھر میں اندھیرا تھا۔ اندھیرا دیکھ کرنے کہ سہیلی نے کہا خدیجہ تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ کہا چراغ نہیں ہے، کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں ہے، کہا منگا لیتی، کہا پیسے نہیں ہیں۔ ان کی سہیلی نے کہا دنگ ہو کر کے خدیجہ یہ تو کیا کہتی ہے؟ تو کیا کہتی ہے؟ تیرے سارے پیسے، تیری ساری پراپرٹی؟ تو مخدومہ خدیجہ رونے لگی، رو کے بولی اے میری بہن میں نے ساری پراپرٹی حضور کے نام پہ قربان کر دی ہے، میں نے ساری پراپرٹی حضور کے نام پہ قربان کر دی ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا، قبر کھودی گئی۔ معلوم ہے قبر کہاں ہے؟ مکہ شریف میں جنت المعلا قبرستان میں۔ حضور کے بیٹے ہیں، ان کے بغل میں امی خدیجہ لیٹی، حضور کی بیوی، پہلے میرج، فرسٹ میرج جو حضور سے ہوئی نا امی خدیجہ کی، سبحان اللہ کہہ دیں۔ جب ان کی قبر کھودی گئی نا، معلوم ہے حضور تشریف لے گئے اپنی بیوی کی قبر میں، اپنی بیوی کی قبرستان میں، تو قبر کھود، فرمایا میری بیوی کی قبر، فرمایا یہ کھودی۔ معلوم ہے حضور جبہ شریف لباس پہنے ہوئے تھے، اپنی بیوی خدیجہ کی قبر میں حضور اتر گئے۔ خدیجہ کہاں پہ؟ ان کا جنازہ بھی گھر پہ رکھا ہوا ہے، حضور اپنی بیوی کی قبر میں اتر گئے۔ جب قبر شریف میں اترے نا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اپنی بیوی کی قبر میں حضور بہت دیر تک لیٹے رہے، اپنی بیوی کی قبر میں، حاجی صاحب اپنی بیوی کی قبر میں بہت دیر تک حضور لیٹے رہے، اللہ اکبر، اور اٹھ کر کے حضور بیٹھ گئے۔ اے میرے دوستو، میرے صاحبوں، مجھ پر احسان کرنے والوں، اور اس وقت بیٹھ کر کے حضور کی مجلس میں اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سامان بننے والوں، حضور بیٹھے رہے، لیٹے رہے، اٹھ کر کے باہر آئے تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے خدیجہ کی قبر میں، حضور 5 قبروں میں اترے ہیں، خدیجہ کے بیٹے کی قبر میں اترے ہیں، خدیجہ کی امی خدیجہ کی قبر میں، مولا علی کی ماں مخدومہ فاطمہ بنت اسد کی بھی قبر میں حضور اترے۔ 5 قبروں میں غالباً جذب القلوب میں لکھا ہے کہ حضور اترے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور سے پوچھا گیا آپ اس قبر میں لیٹے کیوں تھے؟ حضور نے معلوم کیا فرمایا؟ فرمایا اب اس قبر میں جو جائے گا اس کو ڈر نہیں لگے گا۔ میں چپ ہوں، آپ پھر بولیں، اچھا لگ رہا ہے؟ میں بولتا ہوں تو پتہ نہیں آپ کو کیسا لگتا ہے، لیکن آپ بولتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے، پھر سے بولیں۔ اللہ سبحان اللہ کے صدقے میں آس پاس کی مرحومین کی مغفرت فرما دے، بالخصوص فلسطین کے شہداء پر کرم فرمائے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری اس قبر میں رہنے والی کو، رہنے والے مردوں کو ڈر نہیں لگے گا۔ معلوم ہے کیا کہا اس کے بعد؟ کہاں ہے ترم، کہاں ہیں بڑے بڑے دورندر راجہ مہاراجہ، سی ایم ڈی ایم ودھایک، سنسد، یہ فلاں منتری ہے، کچھ نہیں میرے بھائی سنو۔ حضور نے فرمایا کہ میری اب اس میں جو جائے گا اسے ڈر نہیں لگے گا۔ تو کسی نے کہا حضور کیا سب کو ڈر لگتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں سب کو ڈر لگتا ہے۔ جذب القلوب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، فاطمہ بنت اسد کی قبر میں جب حضور لیٹے تھے نکلے تو فرمایا سب کو ڈر لگتا ہے، سب کو ڈر لگتا ہے، سب کو ڈر لگتا ہے۔ تو کسی نے کہا حضور کہ آپ کے بڑے والے بیٹے کو جو 6-7 سال کی عمر میں مکہ شریف میں انتقال کیے تھے، کیا ان کو بھی قبر میں ڈر لگا تھا؟ حضور رونے لگے، فرماتے تم میرے بڑے بیٹے کی بات کرتے ہو، میرا وہ جو چھوٹا والا بیٹا انتقال کیا ہے نا، وہ بھی قبر میں ایک لمحے کے لیے ڈر گیا تھا۔ وحشت کا لفظ ہے، پڑھے جذب القلوب آپ دیکھیں کتاب میں، جس کو ہم نے مذاق کا اڈا سمجھ رکھا ہے۔ جنازے بھی کاندھے پہ ہوتے ہیں تو واٹس ایپ چالو رہتا ہے، قبرستان پر 10 منٹ تدفین میں دیری ہو جائے نا تب سب گھڑی دیکھتے ہیں، میں جانا تھا، یہ کرنا تھا، نقصان کر کے آئے ہو۔ میرے بھائی امام غزالی فرماتے ہیں جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو قبر سے جب مردے کو دفنا کے لوگ نکلتے ہیں قبر کے باہر تو زمین اس کے انگوٹھے کو پکڑ لیتی ہے، بولے کدھر جا رہا ہے،
کدھر جا رہا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر زمین کہتی ہے جا 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 جا، آج چلا جا، ایک دن تجھے جانے نہیں دوں گی میں. پورے محلے کے لوگ جو تمہارے اوپر چائے اور پان کے دھبے پڑ جاتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، کل تمہارے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے اعلان کریں گے. طالب صبح طرب میرے ہیں، جس کو میری ہے طلب میرے ہیں، سب یہ کہتے ہیں ہماری ہے زمین، اور زمین کہتی ہے سب میرے. اے دوستو، یہ آخری منزل تھی. حضور کی بیوی امی خدیجہ کا انتقال ہوا اور حضور کی بیوی کا تدفین عمل میں آئی مالا قبرستان میں. معلوم ہے یہ بات سنیں، چیپٹر کلوز صلاۃ و سلام پڑھ لیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی کے انتقال کے بعد حضور پر سختیاں زیادہ ہوئی تھی. معلوم ہے حضور پر اتنے پتھر برسائے جاتے تھے کہ حضور کا چمڑے کا موزہ خون سے بھر جایا کرتا تھا. کوئی ہے جا پیر ہو، مولوی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، شاعر ہو، نقیب ہو، اناؤنسر ہو، امام ہو، مقتدی ہو، سیٹ ہو، سٹیلی، کوئی بھی ہے جو بڑا کھڑے ہو کے بول دے کہ آصف بھائی میں نے بھی اسلام کے لیے پتھر برداشت کیا. میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں جس کے جسم کو خوشبوؤں کے تیز جھونکوں سے بھی تکلیف ہوتی ہے. اتنا لطیف حضور کا جسم مبارک ہے کہ نہیں؟ اتنا لطیف حضور کا جسم مبارک ہے. حضور کے سر پر اتنے پتھر گرتے تھے کہ حضور کا چمڑے کا موزہ خون سے بھر جایا کرتا تھا. حضور کچھ کہتے نہیں تھے. میرے آقا صبر پہ صبر کرتے تھے. میرے آقا کی بیوی خدیجہ کا انتقال ہوا. حضور اپنے گھر میں کچھ دیر کے بعد جب آئے نا، حضور کی چاروں بچیاں، جن کا نام تھا مخدومہ زینب، جن کا نام تھا رقیہ، جن کا نام تھا ام کلثوم، جن کا نام تھا مخدومہ فاطمہ طیبہ، یہ حضور سے لپٹ کے رونے لگی. میرے آقا کی یہ بیٹیاں حضور سے لپٹ کے رونے لگی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کے رونے لگی نا، میرے آقا فرماتے میری بیٹیوں کیا ہوا تم سے؟ کیا ہوا؟ کیوں تمہیں درد ہے؟ کس بات کی تکلیف؟ میری بہنوں سنیں، میری مائیں سنیں، آرام اور آسائش میں پلنے والیاں سنیں آپ، جن کو کبھی غم کی ہوا نہیں لگی، کبھی کوئی ٹینشن نہ ہوا، کبھی کوئی درد نہ ہوا، وہ سنیں حضور کی بیٹیوں نے تکلیف کتنی برداشت کی. میرے آقا فرماتے میری بیٹیوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کس بات کا رونا ہے؟ حضور کی بیٹیاں لپٹ کے بولی ابو، امی کے انتقال کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھانا بنا کے کھلایا. باہر لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، پتھروں کی بارش کرتے ہیں، آپ کو چوٹیں پہنچائی جاتی ہیں، آپ زخمی ہو کے گھر میں آتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے ہمیں کھلاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیٹی تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں حضور کی بیٹیاں ابو ہم سے دیکھا نہیں جاتا آپ کی تکلیف، لیکن کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، لیکن آج ہم سب بہنوں نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکلوں کے ساتھ گھر پہ آتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. آج ہم سب بہنیں مل کر کے اپنے ابو کے لیے کھانا بنائیں گے. بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور غوث پاک کے بیٹے سید شباب میاں کا جملہ ہے، کہتے ہیں میری بہن کی شادی ہوئی، بدایوں شریف رشتہ ہوا تھا. کہتے ہیں کہ جب دلہن بن کے میری بہن گاڑی پر بیٹھ گئی نا، تو میرے باپ کنارے جا کے رو رہے تھے، کنارے جا کے رو رہے تھے. ایک صاحب نے کہا کہ سید صاحب بیٹی کے جانے کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں. تو میرے باپ نے کہا نا 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 نا، وہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ میری بیٹی پرائے گھر کی امانت ہے. بولے پھر کیوں رو رہے ہیں؟ بولے رو اس لیے رہا ہوں، آج سے میرا حق جو میری بیٹی پہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اگر حساس طبیعت کے لوگ ہو تو اسے سمجھو گے دوستو، اسے محسوس کرو گے. بیٹیاں کسی کی وہ بڑی مبارک ہوتی ہیں، اللہ ان کے قدم میں بڑی برکتیں عطا فرماتا. اور پھر بیٹیاں حضور کی ہوں تو مخدومہ زینب اور رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ جیسی بیوی بیٹی ہو تو اللہ اکبر. حضور فرمایا میری بیٹیوں کیا ہوگا؟ فرمایا ابو ہم سب بہنوں نے مل کر کے آپ کے لیے کھانا بنانا چاہا. کھانا بنانا آتا نہیں، سب بہنوں نے کوشش کی کہ آج پہلی مرتبہ ابو کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کیا جائے. تو جیسے ماں چولہا جلاتی تھی ویسے بہنوں نے چولہا جلایا. جیسے ماں چاول کو دھلتی تھی بہنوں نے چاول کو دھلا، پتیلی کی خدمت کی جو بھی طریقہ تھا. حضور فرماتے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور کی بیٹیاں کہتی ابو سب نے کھانا تیار، چولہے جلائے، لکڑیاں روشن کی، چولہا جلنے لگا، پتیلی رکھی گئی، چاول دھلا آپا نے، وغیرہ وغیرہ جو بھی سسٹم تھا بات کرنے کا. میرے آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ تو حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں ساری بہنیں ویسے ہی بیٹھ گئیں چولہے کے پاس جیسے میری ماں خدیجہ بیٹھا کرتی. ابو حضور میرے آقا امی ایسے بیٹھ کے بناتی، سب نے یہ بات کرتے کرتے کھانا پکا لیا.
وہ جب چاول جو بھی تھا وہ پتیلی میں ریڈی تیار ہو گیا نا تو ہم آپ کا انتظار کرنے لگے کہ اب پک رہا ہے، بالکل قریب ہے، پک چکا ہے، اب میرے ابو آئیں گے تو آج بڑے خوش ہوں گے، میری بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں، خدیجہ کی جگہ پر میری بیٹیاں بیٹھ کر کے کھانا بنا سکتی ہیں، وہ ابو آپ بڑے خوش ہوں گے، اس انتظار میں تھی۔ اچانک دروازے پر گالیوں کی بوچھار ہوئی، گالیاں دینے والے حکم کے بیٹے، ابو لہب کے بیٹے، مکے کے ٹپوری قسم کے لوگ گالیاں دیتے ہوئے دروازے پر دھڑام سے دھکا مارا اور گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ہم چاروں بہنیں لپٹ گئے، ایک دوسرے سے ادھر چھپ گئے۔ میرے آقا فرماتے پھر کیا ہوا؟ بولے وہ فلاں فلاں کے لڑکے تھے، گالی دیتے ہوئے دندناتے ہوئے میرے گھر میں آ گئے۔ فرماتے بیٹی پھر کیا ہوا؟ میرے آقا فرماتے بولو پھر کیا ہوا؟ تو حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں وہ آئے اور گالیاں، کہاں گیا تیرا باپ محمد؟ کہتا ہے میں اللہ کے رسول ہوں۔ کہاں گیا تیرا باپ محمد؟ کہتا ہے فرشتے مجھ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ مجھ سے، میں اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہوں، مجھ پر قرآن نہ۔ کہاں ہے وہ تیرا باپ؟ بھوکا رہتا ہے پتھروں پہ اور کہتا ہے میں نبی ہوں، رسول ہوں۔ اچانک ان لوگوں نے دیکھا کہ چولہے پر پتیلی رکھی ہوئی تھی، کھانا پک رہا تھا۔ ان کی نظر کے بولے یہ کیا ہے؟ بھوکا سونے والا، بھوکا رہنے والا، پتھروں کو پیٹ پر باندھنے والا، اس کے گھر میں چولہا کیسے جل رہا ہے؟ وہ قریب آئے تو ڈھکن اٹھا کے دیکھا تو کھانا پک رہا تھا۔ ان میں سے ابو میں کیا بتاؤں، ایک ظالم آدمی باہر گیا اور باہر جانے کے بعد نالی کے کچڑے اس نے یوں اٹھائے، نالی کے یوں اٹھا کر کے لایا اور پہلی مرتبہ ہم بہنوں کی بنائی ہوئی اس مبارک دسترخوان پر جانے سے پہلے دیگچی میں اس نالی کی گندگی کو ڈال کے ہٹتے ہوئے چلے گئے، کھلا دینا اپنے باپ محمد کو۔ حضور کی بیٹیاں رونے لگی، میرے آقا نے باری باری اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر کے حضور نے ایک جملہ کہا، اے میری زینب، اے میری رقیہ، اے میری ام کلثوم، اے میری فاطمہ، صبر کرو، اے میری بچیوں صبر کرو۔ سنو، ایک دن نہ ابو جہلی باقی رہیں گے نہ ابو لہبی باقی رہیں گے، اگر باقی رہے گا تو تمہارے باپ محمد کا نام باقی رہے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آقا کریم مجھے بتاؤ اذانوں میں کس کا نام ہے؟ صدر جمہوریہ کا؟ کس کا نام ہے بھائی؟ کسی کا نام نہیں آ سکتا۔ اگر صبح قیامت تک مسجد کے مائک سے آواز آئے گی تو حسن حسین کے نانا کی اشہد ان محمد رسول اللہ کے نعرے لگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے نام کے نعرے لگتے رہیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور نے فرمایا ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ پہلا عقد، پہلی شادی، فرسٹ میرج حضور کی جو ہوئی، شادی ہوئی، اس کا بیس کیا تھا؟ شادی کا پیغام کس نے دیا تھا حضور کو؟ تو پتا چلے گا لڑکی والوں کی طرف سے حضور کے پاس آیا تھا۔ مالدار کون تھا؟ لڑکی والے تھے، ٹھیک؟ اگر حضور اپنی طرف سے رشتہ بھیجتے تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ حضور لالچی تھے، معاذ اللہ، حضور کو پیسوں کی طلب تھی، حضور کے اندر حرص و ہوس تھا، معاذ اللہ۔ نا 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 نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی دور، ان کا تو یہ عالم تھا کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک عمل کو دیکھیں، حضور نے سب سے پہلے رشتے کی بات نہیں کی، بات کی تو خدیجہ نے کی، جس کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے، حضور کے پاس اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ تھی۔ پہلا رشتہ جس بیس پر ہوا وہ اخلاق مصطفیٰ کی بیس پر ہوا تھا، وہ سیرت رسول کے بیس پر ہوا تھا، وہ صادق اور امین ہونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ پیغام اب عام کر دیا جائے، رشتہ ہو تو صداقت کی بنیاد پر ہو، رشتہ ہو سچائی کی بنیاد پر ہو، رشتہ ہو تو حلال خوری کی بنیاد پر ہو، رشتہ ہو تو پھر اس کا کریکٹر بڑا پیارا ہونا چاہیے، رشتہ ہو تو اس میں اللہ اس کے رسول کی مرضی شامل ہونی چاہیے۔ رشتہ ہوتا کیسے تھا، کیسے ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، ہوتا کیسے تھا یہ بھی سن لیں۔ آقا کریم کی محفل میں ایک حبشی نسل کے، افریقی نسل کے بلیک مین، وہ موٹی موٹی موچ ہیں، موٹی موٹی ان کی موچ اور بڑے بڑے ہونٹ، بڑی بڑی آنکھوں والے حضور کے غلام بیٹھے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ خیریت ہے؟ حضور کے صحابی تھے، غلام تھے۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے۔ حضور نے فرمایا شادی ہوئی؟ تو کہتے ہیں نہیں میری شادی نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا شادی کر لو؟ بولے حضور میں کالا انسان، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میں بلیک مین، مجھ سے، میں حبشی نسل کا ہوں، افریقی نژاد، افریقہ کا رہنے والا، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ مجھ سے کون رشتے کرے گا؟ اتنا کہنا تھا، حضور مسکرائے۔ آپ بھی مسکرا دیں، سبحان اللہ۔ شیرنی آنے کا وقت ہے، سلام پڑھنے کا وقت ہے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں شادی کر لو؟ بولے شادی مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اسی مدینہ شریف میں ایک میرے غلام ہیں، بڑے پیسے والے، بڑے صحابی ہیں، بڑے عظیم ہیں، ان کی ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ دیکھیں ان کی لڑکی، توجہ ہے، تھک گئے؟
ان کی لڑکی بڑی خوبصورت ہے، اتنا سننا تھا، بولے ان کی لڑکی بڑی خوبصورت ہے. فرماتے ہیں کہ حضور جاؤ ان کے گھر میں اپنا پیغام لے کے. سمجھ رہے ہیں؟ جاؤ ان کے گھر میں اپنا پیغام لے کے. وہ کالے انسان تھے، بلیک مین تھے، حبشی نسل کے تھے. وہ چلے گئے اور جا کے دروازے پہ دستک دی. جب دستک دی نا تو لڑکی کے باپ نکل کے آ گئے. بولے سلام و دعا. کیا بات ہے؟ بولے ضروری کام سے آیا ہوں، دروازہ کھولو، اندر بیٹھے. بھائی کالر ٹائٹ کر کے گئے تھے. حضور نے کہا تھا ان سے کہنا مجھے حضور نے بھیجا ہے. اگر زحمت نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ دیں. اچھا آپ بولے کیا کہا؟ مجھے نہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے مجھے حضور نے بھیجا. ٹھیک، اب تو کالر ٹائٹ ہے نا. حضور نے بھیجا تو بہت تم تراک سے گئے. بولے دروازہ کھولا، اندر بیٹھنا. بولے بیٹھ کے. بولے کیا بات ہے، کیا کرنے آئے ہو؟ بولے رشتے لے کے آؤ، تمہاری بیٹی بڑی خوبصورت ہے. بولے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. تم کون ہو، کیا کرنے ہیں؟ بولے رشتہ لے کے آئے. بولے کس کی؟ بولے تمہاری بیٹی کی. بولے اچھا، اچھی بات ہے، لیکن وہ لڑکا کون ہے؟ بولے وہ لڑکا کون ہے؟ ممبئی کی زبان میں وہ آپن ہے. ممبئی کی زبان میں وہ آپن ہے نا، ممبئی. بولے لڑکا کون ہے؟ بولے وہ میں ہی ہوں. بولے وہ میں ہوں. کتاب جانے عشق مصطفیٰ اس میں لکھا ہوا ہے. بولے تم بولے ہاں. اور ناراض ہو گئے. کالے انسان اپنی تصویر دیکھی ہے شیشے میں، غضب ہو گئے. تیرے موٹے موٹے ہونٹ، یہ بڑی بڑی آنکھیں، بڑی پیشانی، گونگلے بال، بلیک مین، میری لڑکی کتنی خوبصورت. چل باہر نکل. چل، کیسا مذاق کرنے کا تجھے یہ وقت ملا؟ چل باہر نکل. چل. بولے رکو تو. بولے کچھ نہیں، باہر نکلو. کیا مذاق ہے؟ مدینے میں حضور ہیں، مذاق کرتے ہو؟ جب گیٹ پر گئے نا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. بولے مجھے حضور نے بھیجا ہے. کیا کہا؟ بولے مجھے حضور نے بھیجا ہے. اب جب حضور کا نام سنا اقرار بھائی، جب حضور کا نام سنا نا تو بولے حضور نے بھیجا ہے. بولے ہاں. تو بولے تم ابھی واپس چلو، ابھی نکلو میرے گھر سے. اس ٹاپک پر میں حضور سے بات کروں گا، تم تو نکلو میرے گھر سے. وہ جیسے ہی باہر نکلے، لڑکی آنگن سے برآمدے میں آ گئی. کیا سمجھتے ہو تم ہی اکیلے حضور سے محبت کرتے ہو؟ مرد ہو تم ہی اکیلے حضور سے محبت کرتے ہو؟ کبھی بتاؤں گا کہ بوڑھے حضور سے کتنی محبت کرتے تھے، جوان کتنی محبت کرتے تھے، لڑکیاں کتنی محبت کرتی تھی، بوڑھی عورتیں کتنی محبت کرتی تھی. سبحان اللہ. شاید میں نے اس ٹاپک پر بات کی تھی نا موری بھائی. ہاں، اس محفل میں بات کی تھی. حضور سے محبت کرنے والا ہر ڈپارٹ ہے، یہاں تک کہ جانور بھی حضور سے محبت کرتے ہیں. میں نے ابھی واقعہ بیان ہے گدھے کی حضور کی محبت کے بارے میں. وہ تاریخ بڑی عظیم ہے، کبھی یوٹیوب پہ دیکھیں وقت ملے تو معلوم ہے. بولے تم نکلو، میں اس ٹاپک پر حضور سے بات کر لوں گا، اس ٹاپک پر حضور سے بات کر لوں گا. وہ نکلے، جیسے نکلے ویسے لڑکی آنگن سے برآمدے میں آ گئی. لڑکی آنگن سے برآمدے میں آ گئی. جب برآمدے میں آئی نا تو بولے ابو ابھی آپ کیوں ناراض تھے، کیوں گرج برس رہے تھے؟ بولے ارے پتہ نہیں کہاں سے لوگ چلے آتے ہیں. بولے ہوا کیا ہوا؟ بولے ارے رشتے کے لیے آئے تھے. بولے کس کے؟ بولے وہ تیرے لیے. بولے ناراض کیوں ہے، ہوا کیا؟ بولے ارے وہ بڑا کالا انسان تھا، وہ حبشی نسل کا وہ انسان تھا، وہ کیا بتاؤں، لمبا چوڑا وہ بلیک مین، وہ آیا تھا میرے گھر میں رشتے کے. بولے پھر؟ بولے میں نے ڈانٹ ڈپٹ کے باہر کر دیا. بولے اچھا پھر؟ بولے لیکن وہ گیٹ پر گیا تو اس نے ایک جملہ کہا. لڑکی نے کہا کیا کہا؟ بولے مجھے حضور نے بھیجا ہے. محبت سے بولے مجھے، پھر سے بولو نام تمہارا لب پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. حضور کا نام کتنا پیارا ہے، صفت جو حضور کی وہ بڑی پیاری ہے. تو نام مجھے حضور نے بھیجا ہے. حاضری کے آداب سکھاتا ہے، حضوری کے آداب سکھاتا ہے. آپ کہیں بھی ہوں کہیں مجھے حضور یاد آئے تو پھر آپ حضور کی بارگاہ میں آئیں. یہ ڈسٹینس کو ختم کرتا ہے یہ لفظ. تمہیں حضوری کے آداب حاضر کر دیتا ہے حضور کی بارگاہ میں. کتنا پیارا جملہ ہے. بولے مجھے، لڑکی نے کہا پھر؟ بولے میں نے کہا چلو باہر نکلو، اس ٹاپک پر میں حضور سے بات کروں گا. بولے اچھا. لڑکی نے ایک جملہ کہا. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بھتیجی بھانجی بھانجوں کے لیے آپ مچلیں، آپ اللہ کا نام لیں. لڑکی نے معلوم کیا کہا؟ بولے میرے ابو اسے بلا لیجئے واپس. اب یہ مت دیکھیے کہ آنے والا کیسا ہے، یہ دیکھیے بھیجنے والا کون ہے. آئے ہائے اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے آقا کا نام درمیان میں آیا تو یہ مت دیکھو کہ آنے والا کیسا ہے، اس کے ہونٹ کیسے ہیں، اس کی آنکھیں کتنی بڑی ہیں، بال اس سے گھنگرلے ہیں، اس کی پرسنالٹی سر وقت کیسا ہے، وہ بہت عجیب عظیم الجثہ ہے، وہ فربا جسم کا، موٹے بڑے عجیب و غریب انسان ہے وہ. نانا یہ مت دیکھو، یہ دیکھو بھیجنے والا کون ہے. میری رشتہ میری شادی اسی سے ہوگی. باپ نے کہا ارے میری بیٹی تو کیا کہہ رہی ہے؟ بولے ہاں میں نے کہہ دیا نا.
بولے کیا کہہ رہی ہے؟ بولے وہی جو حضور نے کہا ہے، رشتہ میرا ہوگا تو اسی سے ہوگا۔ بولے پھر؟ لڑکی نے ایک جملہ کہا تھا، بولے ابو میں اس کے ساتھ جب مدینے کی گلی میں گزروں گی نا تو میری سہیلیاں مجھ سے کہیں گے یہ کون ہے جو تیرے قریب تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے؟ میں کہوں گی یہ میرا شوہر ہے، میرا ہسبینڈ ہے، تو میری سہیلیاں کہیں گے اوف وہ اتنی خوبصورت، اتنا کالا کلوٹا آدمی چنا تو نے، یہ اپنے ہسبینڈ کے لیے شوہر کے لیے کوئی قاعدے کا انسان مرد ڈھونڈتی ہو، تو میں اپنی سہیلیوں سے کہوں گی۔ دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، میں اپنی سہیلیوں سے کہوں گی کہ اے میری سہیلیوں تمہارے رشتے تمہارے پھوپھا نے کروائے، تمہارے رشتے تمہارے ماموں نے کروائے، تمہارے رشتے تمہارے باپ نے کروائے، میرا رشتہ رسول پاک نے کروایا ہے۔ اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جس نے فالو کیا ہے وہ کمپوز کھا کے نہیں سوتا، ایویل کھا کے نہیں سوتا، وہ رات میں وہ انسولین نہیں لیتا، وہ موسیٰ کے گل کا محتاج نہیں رہتا، وہ جب لیٹتا ہے تو حضور کی محبت میں اسے لیٹنے سے پہلے سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ یہ عشق رسول ہی ہے دوستو جو تمہیں حضوری کے پاکیزہ آداب سکھاتا ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح اگر حضور کے کریکٹر سیرت اور حضور کے آئین آرٹیکل لا قانون انسائکلوپیڈیا کے مطابق رشتہ کرو گے تو بہت خوش رہو گے انشاءاللہ۔ اللہ اس مبارک رشتے کو قبول فرما لے۔ دانش بھائی کے عقد کے موقع پر یہ محفل رسول سجی ہے، اللہ اس کے ہر اینگل کو قبول فرما لے۔ میری دعا ہے اللہ اس میں غریبوں کو کھلائے، اور اس شادی کے صدقے میں کوئی بھی غریب بچی اب تک شادی سے محروم ہے تو اللہ اس کے لیے مبارک رشتوں کا بھی انتظام کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام کا ہدیہ نذرانہ پیش کریں۔ وسلم ایکو کرتے ہیں، سب لوگ ساتھ پڑھیں۔ آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا۔ آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا۔ آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا۔ آستاں ہے یہ شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا۔ قلب و ہیبت سے لرزا ہے انسان کا، مرحبا مرحبا۔ ہے اثر بزموں پر کس کے فیضان کا، مرحبا مرحبا۔ ہے اثر بزموں پر کس کے فیضان کا، مرحبا مرحبا۔ ہے بسانے میری چشم ویران کا، مرحبا مرحبا۔ ہے بسانے میری چشم ویران کا، مرحبا مرحبا۔ چاند نکلا چاند نکلا حسن کے شبستان کا، مرحبا مرحبا۔ چاند نکلا حسن کے شبستان کا، مرحبا مرحبا۔ آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا۔ سر کی زینت عامہ ہے عرفان کا، مرحبا مرحبا۔ جو پتن پر محمد کے احسان کا، مرحبا مرحبا۔ رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا، مرحبا مرحبا۔ رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا، مرحبا مرحبا۔ روپ چہرے پہ آیات قرآن کا، مرحبا مرحبا۔ روپ چہرے پہ آیات قرآن کا، مرحبا مرحبا۔ سج کے بیٹھا سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا، مرحبا مرحبا۔ سج کے بیٹھا
بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا مرحبا مرحبا بزم کونوں مکان کو سجایا گیا آج صلی اللہ صاحبان رحمتوں کا لگایا گیا آج صلی اللہ انبیاء اولیاء کو بلایا گیا آج صلی اللہ انبیاء اولیاء کو بلایا گیا آج صلی اللہ ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا آج صلی اللہ ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا آج صلی اللہ عرس ہے آج عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا آستاں ہے یہ کہ شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا غوث اعظم کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے غوث اعظم کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے سر پہ ولیوں کا نقش پا جن کی اخلاطیں اجتباز بے قامت رہے تا قیامت رہے خلاطیں اجتباز بے قامت رہے تا قیامت رہے سر پہ ولیوں کا تاج امامت رہے تا قیامت رہے سر پہ ولیوں کا تاج امامت رہے تا قیامت رہے سلسلہ غوث اعظم کے فیضان کا مرحبا مرحبا سلسلہ غوث اعظم کے فیضان کا مرحبا مرحبا آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا کعبے کے بدرود جا تم